میرا ایک گیس ہے یا میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید جعفری سینٹر اٹلانٹا میں چوتھے امام کی ولادت کی کوئی ڈیفرنٹ ڈیٹ منائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں روایتوں میں، کیلنڈر میں، جنتریوں میں، تاریخ میں دو ڈیٹس ہیں۔ ایک 15 جمادی الاولیٰ جو شہزادی کونین کی وفات کی پہلی تاریخ ہے، 75 ڈیز کی روایت پر، تو ان مجالس کے فوراً بعد 15 جمادی الاولیٰ کو آدھی دنیا میں چوتھے امام کی ولادت کا جشن منایا جاتا، اور باقی آدھی دنیا میں 5 شعبان۔ تو اندازہ ایسا ہوا مجمع کو دیکھ کر اور مجمع کے اسٹائل کو دیکھ کر کہ غالباً یہ والی ڈیٹ آپ کے کیلنڈر میں نہیں، لیکن اب اتنی اہم یہ ولادت ہے جس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ مومنین کرام اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے۔ جیسے ابھی ہمارے یہ نوجوان اتنا اچھا کلام پڑھ رہے تھے، زینب کے بغیر مثلاً کربلا ادھوری ہے، تو اصل میں چوتھے امام کی زندگی کا سب سے اہم حصہ یہی کہ کربلا کے مشن کو اگر مکمل کیا تو چوتھے امام نے کربلا بغیر چوتھے امام کے ذکر کے نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھے امام کی ولادت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر ذرا سا میں موضوع کو بدلوں گا اور پھر چوتھے امام کے حالات پر آؤں گا۔ چوتھے امام کی ولادت کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے جو ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، سینٹیمنٹس ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دنیا کا ایک اصول ہے، غالباً ہندی زبان میں بھی ایک کہاوت ہے اور اردو میں تو ہے کہ اصل سے بیاج زیادہ پیارا ہوتا۔ میں انٹرسٹ یا سود کو حلال نہیں کر رہا ہوں، اور اس کہاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال یا جائز ہے، لیکن جو ایک کہاوت ہے اور اس کا زیادہ تعلق ہمارے اور آپ کے یہاں اولاد سے ہوتا ہے۔ اب جو اس ایج پر پہنچ چکے ہیں کہ جو دادا یا نانا بن گئے، یا جو عورتیں دادی اور نانی بن گئیں، ان کو معلوم ہے کہ جب انسان کے ہاں خود اپنی اولاد پیدا ہوتی ہے تو بہت محبت ہوتی ہے، بہت پیار آتا ہے، لیکن جب اس کے یہاں اولاد ہوتی، یعنی جو گرینڈ چلڈرن ہو گئے ہمارے، پوتا پوتی نواسا نواسی، اس سے محبت اولاد کی محبت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہی فیصلہ کر سکتا ہے جو خود دادا یا دادی ہو، بمبئی والا دادا نہیں، لیکن جو اوریجنل جو ایک رشتہ داری، دادا اور نانا کو پتا ہے، دادی اور نانی کو پتا کہ اپنی بیٹی سے اور اپنے بیٹے سے کبھی اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی اس کی اولاد سے کی جاتی ہے، تو وہ اصل سے بیاج پیارا۔ آج علی اور فاطمہ کے گھر میں ان کا پہلا پوتا آیا، ٹھیک ہے، وہ حسنین کی فضیلت، اہمیت، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، میں نے 2 دن اسی آیت پہ گفتگو کی، لیکن آج واقعاً علی دادا بن رہے ہیں، فاطمہ زہرا دادی بن رہی ہیں، کتنی خوشی ہوگی جو تاریخ میں بھی لکھی ہے۔ مولا کی خوشی کہ کتنے مولا خوش تھے، تاریخ میں لکھی ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ جو نوجوان ہیں وہ تو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکے، اور یہ نیچرل چیزیں ہیں جو کسی کو سکھائی نہیں جاتی ہیں، تو نوجوان اگر اندازہ نہیں کر سکے کہ آج مولا علی کتنے خوش ہیں اور آج شہزادی فاطمہ کتنے خوش ہیں، تو کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، کیونکہ آقا حسین نے خود علی اکبر سے میدان کربلا میں یہ کہا تھا کہ اکبر تیرا جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں معلوم کہ باپ کے دل پہ کیا گزر رہی۔ اکبر جیسا صاحب علم و صاحب معرفت، لیکن کچھ چیزیں جب آدمی خود اس اسٹیج میں داخل ہوتا تب اس کو پتا چلتا ہے۔ تو مولا علی شہزادی ہے کون ہے؟ عجب، شہزادی تو دنیا سے رخصت ہو چکی، لیکن
اپنی اولاد سے شہزادی کا اٹیچمنٹ اور تعلق اتنا گہرا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مسلسل واقعات ہیں اور معتبر واقعات ہیں کہ کس طرح شہزادی اپنی اولاد کی مدد کے لیے آتی ہیں. یہ آج کی مجلس کا اصل موضوع بنے گا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 5 شعبان 37 یا 38 ہجرہ کو اتنی بڑی خوشی تھی علی کے گھر میں. ہمارے یہاں لوگ اس کو اس انداز سے نہیں مناتے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ آ گئی ہے کہ اسلام کا ایک اصول ہے. عجب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، ہماری کمیونٹی میں، چاہے کہیں کے لوگ بھی ہوں، چاہے وہ احمد آباد کے مومن ہو یا یو پی کے سید ہوں یا ایران اور عراق میں بھی، شریعت کی بہت ساری باتیں آدھی یاد رکھی جاتی ہیں، لوگ آدھی بات بھول جاتے ہیں. تو اسی کے نتیجے میں اسلام کا ایک حکم کہ اسلام میں یہ چیز ہے کہ نام کا بیٹے اور بیٹی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا. اچھے نام رکھو، یہ روایتوں میں بھی ہے. اور یہ بھی اسلام میں ہے کہ اگر کوئی نام کبھی برا رکھ دیا تو اسے چینج کرو، یہ بھی ہے. لیکن یہاں تک ہے بس. اچھے نام رکھو، برے نام رکھو گے تو تمہاری اولاد کو اس کے ایفیکٹس دنیا کے ہوں گے، آخرت کے تو نہیں. مگر اس کے بعد کا اسٹیج کہ کچھ نام ایسے جو ہمیشہ اچھے رہتے ہیں وہ برے ہیں ہی نہیں. انبیاء کے نام، ائمہ کے نام، اللہ کے وہ نام جس سے پہلے عبد لگا کر پھر ہم اپنے بچے یا امت لگا کے اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں. میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. یو پی کے سادات تک کی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی، چوتھے امام کے نام پہ اولاد کا نام نہیں رکھتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. جو سمجھدار، پڑھے لکھے، علم رکھتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن عام سادات کہا کیوں؟ کہا وہ چوتھے امام ساری زندگی روتے رہے اور پریشانیوں میں رہے، اگر اپنے بیٹے کا نام چوتھے امام کے نام پہ رکھیں گے اس بچے کی ساری زندگی بھی مصیبت میں گزرے گی. واٹ اے نانسنس. چوتھے امام معصوم کا نام. اسی طرح سے عباس نام ہمارے یہاں ویسے تو بہت اچھا نام سمجھا جاتا ہے، لوگ رکھ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر ذرا دیکھا کہ بچے کو غصہ بہت آتا ہے، ذرا سی بات پہ ضد کرنے لگتا ہے، پہلا مشورہ دیا جاتا ہے نام بدل لو. عباس کس کا نام؟ عباس غصہ کرنے والے کا نام ہے. میدان کربلا میں عباس کا سب سے اہم رول یہ ہے کہ اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے رکھا اور اپنا ایسے غصے کو ضبط کیا کہ سوائے امام کے کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. کہا جی وہ نام برا ہے، برا نہیں ہے، اس بچے کے لیے برا. عباس کا نام کسی کے لیے برا نہیں، سجاد کا نام کسی کے لیے برا نہیں. یہی چیز لڑکیوں میں ہوتی ہے. نام زینب نہ رکھو، سکینہ نہ رکھو، اور اگر کہیں پہ بہت عقیدت میں رکھ لیا جاتا اور پھر وہ بچی ہے زیادہ روتی ہے، والدین کو رات کو سونے نہیں دیتی ہے، پہلا مشورہ ہوتا ہے نام بدل لو. زینب کا مطلب ہے ساری زندگی روئے گی، سکینہ کا مطلب ہے ساری زندگی روئے گی. اتنے اہم، اتنے مقدس، اتنے بابرکت نام، اور غلط فہمی کی بنا پہ کہ اسلام نے ایک بات تو بتائی ہے کہ بعض ناموں کے غلط اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس میں خاندان اہل بیت کا کوئی نام نہیں آئے گا. اہل بیت کے گھرانے میں جو آ گیا، اگر امام معصوم نے اس کا نام نہیں بدلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ نام اپنی جگہ بالکل صحیح. ہمارے ہاں جب اہل بیت کے ناموں سے لوگ گھبرا رہے ہیں، یہ غلط تصور آ گیا ہے. اس کے اوپر تو پوری مجلس ہو سکتی ہے، لیکن آج کی ایک مجلس میں بہت ساری باتیں جمع ہوں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سجاد روئے، ماتم کیا، کربلا کا ماتم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجاد کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام بھی بہت سارے. تو مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ سجاد کا مطلب ہے بچہ بھی اگر یہ نام آ گیا روتا رہے گا، یہ غلط ہے. اب آئیے میں ذرا سا اس موضوع سے ہٹ کے 2-3 باتیں اپنے حوالے سے کروں اور اس کے بعد پھر یہیں سے بات کو آگے پڑھاؤں. جعفری سینٹر اٹلانٹا میں
ابھی میں یہاں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ دو بڑی بھول یا غلطیاں مجھ سے ہو گئیں. پہلی بھول یہ ہو گئی کہ میں نے غلط تاریخیں آپ کی جماعت کو دے دی کہ میں ان تاریخوں میں اویلیبل ہوں، اس لیے کہ ایسا لگا کہ یہاں کے لوگوں کو معصومین کی ولادت کے جشن سے کوئی زیادہ تعلق نہیں. اور چوتھے امام کی ولادت، اچھا کل کی رات، آنے والے کل کی رات شہزادہ قاسم کی ولادت کی رات ہے اکارڈنگ ٹو ون نریشن. تو میرا موضوع پھر جب ہر رات کو ایک الگ پرسنالٹی اور شخصیت پہ بات ہو رہی تو کل رات انشاءاللہ جناب قاسم کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی. لیکن جب چوتھے امام کی ولادت، جب آقا عباس کی ولادت پر مومنین کرام، کہ میں نے کہا کہ مجلس پڑھتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. اچھا اس سے پہلے میں یہاں آ چکا ہوں، مجالس پہ آتا تھا، بہت مومنین آتے تھے، شوق سے سنتے تھے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے، جیسے دنیا کے کئی امام باڑے ایسے کہ جہاں پہ میں یہ کمپلین کرتا ہوں کہ لوگ نہیں ہیں تو جواب ملتا کہ جب آپ ایسی مجلس پڑھیں گے تو کون آئے گا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ نہیں، اس سے پہلے لوگ آ رہے تھے، آج نہیں آ رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ پڑھنے والے میں خرابی نہیں ہے، موضوع ٹاپک سبجیکٹ لوگوں کو نہیں پسند. اپنے بیٹے کی برتھ ڈے تو بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہے، اب معصوم کو کیا ضرورت ہے، ان کی خوشی میں ہم کو کیا شریک ہونا ہے. تو یہ ایک اندازہ ہوا، تو مجھ سے ایک ایسی بھول ہو گئی کہ میں آئندہ یہ غلطی ریپیٹ نہیں کروں گا. ورنہ تو میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ ساری دنیا میں ہر سال پہلی شعبان سے 7 شعبان تک اتنی لوگوں کی خوشی ہوتی ہے، ان کے انداز سے لگتا. اچھا اب جو لوگ یہاں آ گئے بیچارے، یہ تو سب اچھے لگ رہے ہیں خوشی کے عالم میں، ان کے کپڑے ہی دیکھ لیجئے، ان کے چہرے ہی دیکھ لیجئے. لیکن جو نہیں آئے اور مجلسوں میں آتے رہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. ورنہ باقی ساری دنیا میں پہلی سے 7 شعبان مسلسل مجھے تقریباً اتنا ہی مجمع ملتا کہ جتنا ویسے 13 رجب کو، میں نے 13 رجب بھی آپ کے یہاں کی نہیں دیکھی، لیکن 13 رجب کا مجمع ہوتا ہے یا محرم کی مجلس ہوگا. تو یہ تو ایک بھول ہو گئی. اب ہم دوبارہ تو کیلنڈر کو الٹا نہیں پلٹا سکتے ہیں. دوسری بھول یہ ہوئی کہ مجھے نہیں معلوم تھا. اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، پہلی بات تو میری ایک ایسی کمپلین ہے جو میری کمپلین نہیں، اصل میں یہ معصومین کی کمپلین ہے. اب میں نے امام کا نام نہیں لیا، اپنا نام لے لیا، لیکن خود مولا علی کمپلین کریں گے کہ میرے گھر میں پوتا ہوا، میں اتنی خوشی منا رہا. شہزادی فاطمہ کہیں گی آج میرے ہاں پوتا ہوا، میں اتنی خوشی منا رہی. اور تمہاری کیا حالت؟ تو اصل میں ان کی کمپلین ہے، لیکن میں اہل بیت کا نام یہاں پہ نہیں لانا چاہتا ہوں. تو یہ پہلی بات. دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو لگے گا کہ اس کا آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں کریکٹ کر دوں ایک بات کہ اصل تو ولادت کی رات کل تھی، یعنی یسٹرڈے. آج تو 5 شعبان کا دن ختم ہو گیا، لیکن چونکہ اب وہ کل میری تقریر نہیں ہو سکی تو میں آج ولادت کو ذہن میں رکھ کے تقریر کر رہا ہوں. تو دوسری بات یہ بھی چوتھے امام کی سیرت سے بہت زیادہ اس بات کا تعلق ہے. لیکن پہلے میسج دے دوں پھر اس کو بتاؤں کہ اس کا چوتھے امام سے کیا تعلق. فی الحال وہ جملہ میں نے آپ کے ہاں نہیں کہا جو آپ سے پہلے میں شکاگو میں کہہ کے آیا ہوں، کیونکہ وہاں تو میں پلین سے اترا تھا، 6 بجے شام کو پہنچا تھا اور 8 بجے ممبر پہ تھا. 75 آورز کی میری فلائٹ تھی. ایک صاحب نے کیلکولیشن لگائی اور کہا مولانا اگر آپ پوری دنیا بھی گھوم کے آئے نا تو وہ 40 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 75 آورز کیسے؟ تو اب وہ ممبر پہ بتانے کا موقع نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھایا، ان کی سمجھ میں آ گئے. تو 75 آورز، اور دنیا میں کوئی امام باڑہ ایسا نہیں جو اردو کی مجلس پڑھنے والے کو مثلا بزنس کلاس کا ٹکٹ دے، وہ تو نہیں ہے. تو وہ اکنامی کلاس جس کو انگریزی میں آج کل کیٹل کلاس کہتے ہیں، اسی کیٹل کی طرح سے، بھیڑ بکریوں کی طرح سے 75 گھنٹے، جس کی بنا پر پگ، شاید گجراتی کا لفظ پگ، گھٹنوں میں اور پیروں میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے. نماز میں بھی ایک ایسا پرابلم ہے جو شرعن پرابلم نہیں ہے. اللہ وہی نماز میری چاہتا، لوگوں کے لیے پرابلم ہے. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے نتیجے میں آج یہاں پہ جماعت نہیں ہوگی، لوگ فرادہ نماز پڑھیں گے. بھئی جماعت کے لیے کسی عالم کا ہونا تو ضروری نہیں. جماعت
کوئی شخص بھی جس میں جماعت پڑھانے کی وہ کوالٹیز ہوں وہ جماعت پڑھا سکتا ہے. دو ہی چیزیں اہم ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس کی قرأت ٹھیک ہو, بہت اچھی ہونا ضروری نہیں, عربی الفاظ کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر سکتا ہو, اور نمبر دو یہ کہ کیریکٹر کے اعتبار سے وہ ٹھیک آدمی ہو, اس کو کوئی گناہ کرتے لوگوں نے پبلک میں نہیں دیکھا. اب جماعت اتنا ثواب. اچھا یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, کیونکہ یہ بھی میرے آج کے موضوع کا حصہ, یہ جو بات میں نے کہی نماز جماعت یہ بھی میرے موضوع کا حصہ, اور اس کے بعد کی بات اس مسئلے میں بعض مراجع میں اختلاف ہے. کس مسئلے میں؟ یہ تو سب مانتے ہیں کہ نماز جماعت پڑھانے کے لیے کوئی عالم, کوئی اجازہ, کوئی پرمیشن, یہ کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس مرجع کا اجازت نامہ ہے, یہ بھی میں بتا دوں, لیکن آپ پرسنلی جانتے ہیں کہ اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے, تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کسی کے پاس کوئی پرمیشن نہیں, وہ عالم بھی نہیں, یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک عام لڑکا, لیکن کیریکٹر بھی اس کا ٹھیک ہے اور عربی بھی صحیح پڑھ لیتا, جیسے باقی امام پڑھاتے ہیں ویسی اس کی عربی, سم ٹائمز اس سے بھی بیٹر. تو وہ نماز جماعت پڑھا سکتا ہے, پڑھانا چاہیے, کیونکہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ جماعت کی جو حدیث آپ سنتے ہیں نا, وہ جیک پاٹ کھلتا ہے ہم لوگوں کا جب جماعت کا چانس ملتا. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف عالم کے پیچھے ہو, جماعت جو بھی آدمی پڑھانے کی کوالٹیز رکھتا ہے وہ آپ کو پرسنلی چیک کرنا ہے, اس میں کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک بات ہے کہ اگر کہیں پہ عالم بھی ہے, نان عالم بھی ہے, اور نان عالم کو نماز پڑھانے کے لیے کہیں تو اس سے عالم کی عزت اور احترام کم ہو, اس میں آغا خوئی نے کہا تھا کہ پھر نماز عالم کو پڑھانا چاہیے. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں, اس صورت میں بھی ان دا پریزنس آف عالم, نان عالم اگر نماز پڑھا رہا ہے تو ہونا چاہیے, کیونکہ جماعت کی اہمیت زیادہ. تو آپ حضرات تو سب یا میجورٹی آغا سیستانی کی تقلید میں, تو اپنے میں بھی کسی ایسے آدمی کو کہ جو نماز جماعت کے لیے دونوں کوالٹیز پوری کرتا ہے, اتنے بڑے ثواب کو کھوئیے نہیں. ہاں نہیں آ سکے, نہیں موجود ہیں, گھر میں ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہاں آ جائیں تو دیکھ لیجئے گا, اس لیے کہ یہ مسئلے میں بھی بہت زیادہ غلط فہمی. بلکہ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست, ایج میں مجھ سے بڑے تھے, انتقال کو بھی اسی لیے تقریباً 18 سال ہو گئے, علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب آیت اللہ محسن الحکیم کے اسٹوڈنٹ تھے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ آقا حکیم اکثر انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کی اس اگنورنس اور جہالت پر افسوس کرتے تھے, کیونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں یہ ہے, یہاں کی بات نہیں کر کہ نماز جماعت کے لیے آ رہا ہے تو پہلا سوال ہے کہ آپ کے پاس کوئی اجازت ہے کہ نہیں. کہتے جس چیز کا اسلام میں دور دور کوئی نشان نہیں ہے, اس کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جماعت کے ثواب کو چھوڑ دیا جاتا ہے. خیر, تو یہ ضمنی بات کیوں آئی؟ ہمارے جتنے بھی امام ان میں چوتھا امام وہ امام جس کی امامت شروع ہوئی شریعت کے مسئلے, حلال و حرام کے مسئلے سے. یہ جو میں نے ایک مسئلہ شرعی آپ کو بتایا, یہ ٹائم پاس نہیں کرنا تھا, چوتھے امام کی سیرت کے پر پریکٹیکلی عمل کرنا تھا. ہر امام معصوم کو دیکھیے آپ, چوتھا امام وہ امام معصوم کہ امامت شروع ہوتی ہے, زینب جا کے مسئلہ پوچھتی ہے کہ جب جان خطرے میں ہو تو پردہ بچانا واجب ہے کہ پھر پردہ معاف ہو جاتا ہے, جان بچانا واجب. ابھی ہمارا نوجوان منقبت خان شہزادی زینب کے لیے کتنا اچھا کلام پڑھ رہا تھا. تو زینب کبریٰ کی سیرت کا بھی یہ پیغام کربلا کے جہاد کی طرح سے, یہ پیغام بھی زینب و سجاد نے مل کے مکمل کیا کہ مسئلہ شرعی سب سے پہلا چوتھے امام کی امامت کا کیا واقعہ ہے. نہ کوئی معجزہ ہے, نہ کوئی خطبہ ہے, نہ کوئی اور ایسی چیز, سب سے پہلا واقعہ چوتھے. ابھی حسین شہید ہوئے, چوتھے کی امامت شروع ہوئی, بیٹا سجاد یہ مسئلہ شرعی تیری پھوپھی پوچھنے آئی. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اتنا عام سا مسئلہ زینب کبریٰ جیسی انتی عالمت غیر و معلمہ مفہمت غیر فہیمت غیر و مفہمہ, پھوپھی اماں آپ تو ایسی عالمہ ہے کہ کسی تعلیم کی ضرورت نہیں,
وہ اتنا چھوٹا مسئلہ زینب کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی کیا خود نہیں جانتی تھی؟ یہ ایک الگ بات ہے، یہ بھی چوتھے امام کے حالات میں اب یہ بات آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں ابھی ہماری تقریر کا حصہ بنیں گی۔ تو چوتھا امام وہ امام جس کی امامت نے پہلا پیغام یہ دیا کہ حلال و حرام کے مسئلے، شریعت کے مسئلے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے 18 لاشیں پڑے ہوں اور تمہارے گھر کے سارے خیموں میں آگ لگ چکی ہو اور بچے آگ میں جل رہے ہوں، سکینہ کے کرتے میں آگ پہنچ گئی تھی، اس وقت بھی حلال و حرام کا مسئلہ اور واجبات کا مسئلہ پوچھنا، اپنی مرضی نہیں چلانا، اپنے اندازے، اپنے گیس، اپنی اگنورنس سے کام نہیں کرنا، یہ چوتھے امام کی امامت کا پہلا اور اہم ترین میسیج ہے۔ تو ایک مسئلہ بھی میں نے بتا دیا کہ کیوں اپنے ہاتھ سے آپ ثواب کھوتے ہیں، کیونکہ برادر عراقی جو مجھے دروازے پہ ملے تھے انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ آ جاتے ذرا ٹائم پر تو ہم کو جماعت کا ثواب مل جاتا۔ میں کیا ان کو ڈیٹیل بتاتا کہ اس وقت میں بیمار آدمی پرماننٹ نہیں ہوں اس وقت، چنانچہ میں تو مجبور ہوں، لیکن آپ حضرات میں سے بھی مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو نماز جماعت پڑھا سکتے ہیں۔ خیر، تو چوتھے امام کی سیرت کے حوالے سے ایک مسئلہ شرعی بتانے کا موقع ملا، کیونکہ چوتھے امام وہ امام ہے جن کی امامت مسئلہ شرعی سے شروع ہوئی۔ اور اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، آغاز یہاں سے کریں کہ 5 شعبان، چونکہ اب کل شہزادہ قاسم کی ولادت کا بیان کرنا، تو جو آج چوتھے امام کے بارے میں کہنا ہے وہ آج ہی کہنا، باقی کچھ باتیں حضرت عباس کے لیے بھی رہ گئی، 1 گھنٹے کی تقریر میں تو میں کچھ نہیں پڑھ سکتا ہوں، کچھ باتیں آقا سجاد کے لیے رہ جائیں گی، یہ سب جو ہماری لاسٹ اسپیچ ہوگی منڈے کے دن، جس میں کوئی مخصوصی نہیں ہے، اس کے اندر آئیں گی، لیکن کل کا موضوع آج سے ذرا مختلف ہوگا۔ چوتھے امام کے حوالے سے امامت کا اہم ترین پیغام آپ نے سنا، اب آئیے اسی کو ایک اور اینگل سے بیان کر کے پھر چوتھے امام کی ولادت کے حالات پر آؤں۔ اہم ترین پیغام امامت کا کیا ہے کہ آگ لگی ہو تب بھی حکم خدا معلوم کرنا ہے، جس کو ہم مسئلہ شرعی کہتے ہیں، گھر والے جل رہے ہیں آگ میں تب بھی مسئلہ شرعی معلوم کرنا ہے، گھرانے کے لاشیں اور کیسے لاشیں، حسین جیسے بابا کا لاشا، عباس جیسے چچا کا لاشا، اکبر جیسے جوان بھائی کا لاشا، تب بھی مسئلہ شرعی معلوم کرنا۔ چوتھے امام نے یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا وقت ہے، ایسے وقت میں مسئلہ پوچھا جاتا، یہ نہیں کہا، مسئلے کا جواب دیا، چاہے وہ بہت ہی سمپل جواب ہو جو ہر وہ بچہ جانتا ہے جو تھوڑا بہت بھی دین کی معلومات رکھتا، کہ جان خطرے میں ہو تو نماز بھی معاف، روزہ بھی معاف، شراب بھی الاؤ، پورک بھی الاؤ، حجاب بھی ساقط، داڑھی بھی شیو کی جا سکتی ہے۔ خیر وہ تو یہاں زندگی خطرے میں نہ بھی ہو تب بھی لوگ داڑھی شیو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے انڈیا میں بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، بہت مجلسیں میں نے پڑھی ہیں بھاؤ نگر اور مہوا اور بمبئی میں، کہ مولانا ایسے ایسے علاقے ہیں اور ایسا ٹینشن ہوتا ہے کہ داڑھی مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، جان خطرے میں تو اس کو شیو کر سکتے ہیں، ہر چیز کا جواب ہے۔ اچھا اب یہ داڑھی کی بات کیوں آ گئی؟ کیا جان بوجھ کے میں کچھ لوگوں کو پریشان کرنا چاہتا ہوں؟ یہ بھی چوتھے امام کے حالات میں آ جانے والا، یہ ساری الگ الگ باتیں سب جمع ہوں گی، لیکن پہلے یہ آخری بات مکمل ہو جائے، حکم خدا اور حکم شریعت۔ اب آئیے، ہمارے یہاں کبھی لوگ چیزوں میں بیلنس نہیں رکھ پاتے ہیں، آدھی بات ہوتی ہے نا تو بیلنس نہیں، جیسے بہت مشہور واقعہ ہے 7ویں امام کا جن کی شہادت لاسٹ ویک میں تھی، جن کی شہادت تھی، بہت مشہور واقعہ، مسجد النبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں ہٹ نہیں رہا ہوں موضوع سے، ابھی آتا ہوں، اور اس وقت اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم جو اپنی قوم میں امام کہلاتے ہیں، انڈیا اور پاکستان میں ان کو امام نہیں کہتے، امام اعظم کہتے ہیں، ابو حنیفہ، وہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ 7ویں امام نماز ختم کر کے کھڑے ہوئے تو ہاتھ میں عصا تھا یا اسٹک تھی، آدمی کی ایج 40 سال کی ہو جائے تو مستحب تو نہیں کہیں گے، لیکن
ریکمینڈڈ ہے کہ آدمی عصا ہاتھ میں لے لے. اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ ریکمینڈیشن ہے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا آپ کے پاس دونوں نظر نہیں آ رہی. کم از کم اتنا تو طے شدہ ہے کہ میں 40 سال سے تو زیادہ کہوں. اور دوسرا یہ انگوٹھی کا ریکمینڈیشن, اور آپ کو میرے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نظر نہیں آتی ہوگی. اور وہاں بھی حماقت دیکھیے لوگوں کی. آپ کو لگے گا کہ آج مولانا بہک بہک کے باتیں کر رہے ہیں. آج چوتھے امام کی زندگی کا اہم ترین پیغام میرے ذہن میں مسائل کا سیکھنا. اب وہاں بھی وہی, چونکہ یہ بات آدھی شروع میں آ گئی, آدھی اب آ رہی ہے, اور آخر میں بھی تقریر میں اس کی طرف تذکرہ کیا جائے گا. کتنی چیزیں آج میں نے ابھی ہر ایک کے بارے میں کہا, لیکن سب جمع ہوں گی کیونکہ آج ویکینڈ ہے, سیٹرڈے نائٹ ہے, 3 گھنٹے بھی واندہ نہیں ہے میرے لیے. آپ کے لیے اب دیکھیں, بہرحال خوشی ہوئی آپ کا جذبہ دیکھ کر. تو ابھی چونکہ یہ جو بات اب میں کہہ رہا ہوں یہ چوتھے امام کا مشہور ترین معجزہ بھی ہے, اور جو ابھی بات گزر گئی اس سے ریلیٹڈ بھی ہے, عصا اور انگوٹھی. اچھا اب انگوٹھی کا مسئلہ سن لیجیے. انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے کہ 4 ایسے نگینے ہیں یا اسٹونز ہیں جو سب کے لیے اچھے ہیں. عقیق, فیروزہ, حدید چینی اور در نجف. ہاں یاقوت ہے, زمرد ہے, روبی ہے, امرلائٹ ہے, اور بہت سارے. اس میں تو کچھ لوگوں کو موافق آتے ہیں, کچھ کے لیے وہ نقصان دہ ہوتے, لیکن مجھے ایسے لوگ بھی ملتے کہ جی وہ مولانا فیروزہ پہننا ہے, استخارہ دیکھ دیجئے. اچھا میں تو استخارہ دیکھتا ہی نہیں, لیکن پتہ چلا کہ یہ 4 چیزیں جو ہر مومن اور مومنہ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے گی, نقصان کبھی نہیں کرے گی بلکہ نقصان سے بچائے گی. عقیق, فیروزہ, چاہے آپ کو وہ والا فیروزہ ملے جس کی زیادہ تاکید آئی ہے, نیشا پوری فیروزہ جو اب دنیا میں بہت کم ہے, چاہے عام فیروزہ. عقیق چاہے آپ کو وہ ملے جس کی بہت تاکید ہے, یمن کا عقیق, عقیق یمنی یا عام عقیق. عقیق میں ذرا کم میں نے دیکھا, فیروزے میں بہت دیکھا. لیکن یہ 4 اسٹون ایسے جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے. اس پہ استخارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ استخارہ ایک حماقت. لیکن بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا نا شروع تقریر میں, نام کچھ اچھے نام ہے, کچھ برے نام ہے, کچھ کے اچھے اثر ہے, کچھ, لیکن معصومین کا جو نام ہوگا وہ ہمیشہ اچھا ہوگا. یہ 4 جو اسٹونز ہیں یہ ہمیشہ اچھے ہوں گے. اس میں استخارہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا. استخارے کو بھی لوگ کتنا غلط لیتے ہیں. حج لوگ نہیں کرتے, کیوں؟ اس سال استخارہ نہیں آیا. واجب حج ہے, جس سال واجب ہے تقریباً 90% مراجع کہتے ہیں اسی سال جانا. یہ تو استخارہ دیکھ سکتے ہو کہ اس گروپ کے ساتھ جائیں, کہ اس گروپ کے ساتھ, یہ استخارہ دیکھ سکتے ہو کہ شروع کی فلائٹ لیں کہ آخر کی, لیکن جانا ہے اس سال حج پر. اس میں استخارہ, اس سال استخارہ نہیں آیا. حج واجبات کا مسئلہ, اس میں آپ کل یعنی کل سے مطلب یہ ہے کہ چند دنوں بعد نئی جنریشن آئے گی, بھائی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, آپ تو بہت پکے نمازی ہیں, مولانا استخارہ نہیں آیا. ارے نماز میں استخارہ نہیں ہے, روزے میں استخارہ نہیں ہے, یہ واجبات ہیں. ہر چیز کی اپنی جگہ لمیٹیشن ہے. اب استخارہ اسلام کا حکم ہے لیکن ہر جگہ کے لیے نہیں ہے. نام, اچھا نام, برا نام اسلام کا حکم ہے, مگر کچھ نام اس سے ایگزیمپٹ ہے, وہ سب کے لیے اچھے ہیں. نگینے, ہاتھوں میں پہننے والی انگوٹھیاں, اچھے اسٹون بھی ہیں, برے بھی ہیں, لیکن کچھ اسٹون سب کے لیے اچھے ہیں. اسی طرح واجبات, اس میں استخارہ نہیں ہوتا. بلکہ میں نے تو, اب اس کو میں ملا رہا ہوں اپنے موضوعات سے, میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو, مولانا تقلید کرنا ہے, بہت سارے نام ہیں, ہم استخارہ دیکھ رہے ہیں, کس کی تقلید کریں, یہ حرام استخارہ ہے. تقلید استخارے پہ نہیں ہوتی ہے. جس کی نالج دنیا میں زیادہ ہے, چاہے اس کا بدترین استخارہ آ جائے, واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے, کیونکہ آپ نے استخارہ دیکھا ہی غلط. تو اب یہ ہے کہ استخارہ اسلام کا حکم تو ہے نا, لیکن کہاں یہ حکم امپلیمنٹ ہوگا, کہاں نہیں ہوگا, یہ سمجھنا پڑے گا. یہ وہی چوتھے امام کی سیرت, کون سے نام بدلنا ہے, کون سے نہیں, یہ چوتھے امام کی سیرت. کون سا نگینہ سب کے لیے اچھا ہے, کس میں آپ استخارہ دیکھ سکتے ہیں, یہ چوتھے امام کی سیرت ہے. یعنی مسئلہ شرعی حلال و حرام معلوم کرو. اور
پھر اسی سیرت کا ایک پہلو جو چوتھے امام کے ایک واقعے سے بھی ہے. پہلے وہ واقعہ پورا ہو جائے جس میں پھر وہ پیغام آئے گا. امام اعظم مدینے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے, ساتویں امام نماز ختم کر کے کھڑے ہوئے, عصا ہاتھ میں لیا. امام اعظم نے دیکھا, اور وہ چھٹے امام کے شاگرد رہے امام اعظم امام ابو حنیفہ, اور کہتے رہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان, اگر یہ 2 سال میں نے شاگردی اختیار نہ کی ہوتی تو میں تو کب کا مر چکا ہوتا. مولا نے اس کو ہلاکت سے بچایا, چھٹے امام نے اس کو ہلاکت سے بچایا, کیونکہ دادا اور پوتے کی ایک ہی سیرت ہوگی, اس میں فرق نہیں ہوگا. خیر, تو اب یہاں پہ خاندان اہل بیت کے شاگرد ہیں تو وہ قریب ہے کا فرزند رسول, وہ 7ویں امام سے بات کر رہے ہیں. ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ویسے تو باقی ساری چیزیں آپ کی, یہ الفاظ میرے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, لباس بھی صحیح ہے اور سواری بھی صحیح ہے اور جوتے بھی صحیح ہیں. یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں, یہ دیکھنے میں بہت ہی پرانا اور بوسیدہ لگ رہا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ نے اتنا پرانا عصا کیوں رکھا, نیا عصا اچھا عصا کیوں نہ لیا. امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ میرے جد کا عصا ہے تو میں اپنے جد کا عصا برکت کے لیے اپنے ساتھ رکھتا ہوں. بس جیسے یہ سننا تھا یہ رسول خدا کا عصا ہے, امام اعظم دوڑ کے آگے بڑھے اور اس عصا کو اٹھا کے بار بار چوم رہے ہیں اور بوسہ دے رہے ہیں. بظاہر اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن 7ویں امام جلال میں آ گئے اور ایک مرتبہ کہا کہ یہ لکڑی اسی دنیا کے درخت کی لکڑی, یہ جنت سے اترنے والی نہیں ہے. میرے جد کے ہاتھ میں کچھ عرصے یہ لکڑی رہی تو اتنی قابل احترام کے بوسہ دے رہے. امام کنڈیم نہیں کر رہے, امام بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی دین نہ سمجھے, مسئلے نہ پتا ہو تو پھر کیا وہ دین کو جوک بنا دیتا. اتنا احترام کر رہے. اور مجھے دیکھو, یہ خون رسول خدا کا خون ہے, یہ گوشت رسول خدا کا گوشت ہے, یہ کھال رسول خدا کی کھال ہے, اس کا کوئی احترام نہیں کر رہے ہو. لکڑی کے عصا کا احترام ہے. اور امام معصوم جو اولاد رسول ہیں, جن کا خون رسول کا خون, جن کا گوشت رسول کا گوشت, جن کا خون رسول کا خون, لحموں کا لحمی دموں کا دمی. یہ جو تماشا ہو جاتا ہے, 30-40 سال پہلے کشمیر میں جو ایک بارگاہ ہے جہاں پہ رسول خدا کا بال رکھا تھا, وہ چوری ہو گئے. پورے کشمیر میں فساد اور ہنگامے ہو گئے. اور اس وقت کسی شاعر نے ایک شعر کہا, میں ممبر پہ شعر نہیں پڑھتا ہوں, کہ رسول کے بال کا اتنا خیال ہے اور رسول کی آل کا کوئی خیال نہیں. تو اب یہ جو دشمنان اہل بیت کا طریقہ, یہ محبان اہل بیت میں بھی آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ریزن ہے نا وہ سیم ہے. دشمنان اہل بیت میں بھی جو آیا اور جو محبان اہل بیت, ظاہر ہے بدترین دشمن اہل بیت پیے گا مثلا یزید تو وہ بھی مارا جائے گا, اور ایک سید اور بہت متقی مومن پیے گا وہ بھی مارا جائے گا. ریزن ہے لیک آف نالج, جہالت. اور یہ جو لفظ میں جو میں لایا ہوں, تو ایک تو جو میں نے ایک مثال دی چوتھے امام نے, جلتے خیمے میں بتایا نالج حاصل کرو. اور وہ جو ہمارے اس نوجوان بچے نے جناب زینب کے لیے مصرع, وہ جو بند پڑا اس کا ایک مصرع کہ کربلا ادھوری ہے زینب کے بغیر, تو زینب و سجاد کا مشن کیا ہے؟ کربلا کو مکمل کرنا. تو کربلا کا مشن کیا؟ سب سے اہم زیارت جو ہمارے پاس ہے وہ کون سی؟ 40 کی زیارت سب سے اہم زیارت. آپ کہیں گے جی زیارت عاشورہ بہت اہم ہے, تو کون کہہ رہا ہے کہ اہم نہیں؟ میرا لفظ تھا سب سے اہم. آپ کہیں گے زیارت وارثہ اہم ہے, تو ہے اہم. میں کب کہہ رہا ہوں نہیں, میں کہہ رہا ہوں سب سے اہم, امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ. اچھا وہ سب سے اہم کیوں ہے؟ کیونکہ مومن کی 5 نشانیوں میں زیارت 40 شامل ہے. بہت حدیث آپ سنتے رہتے ہیں, میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ زیارت 40 کے شروع میں ہی ہے. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ, اے اللہ I bear witness, میں گواہی دیتا ہوں. حسین نے پورا جہاد اس لیے کیا کہ مسلمانوں کو جہالت, لیک آف نالج, اگنورنس سے نکالا جائے. پورے کربلا کے مشن کو زیارت 40 کبھی جا کے دیکھیے 40 میں کربلا کی کیا حالت ہے. پورے مشن کو اتنے چھوٹے جملے میں بندگان خدا کو جہالت سے نکالا جائے. اور چوتھے امام بابا کا مشن پورا کر رہے تو آغازی مسئلہ شرعی بتا کے کر رہے. جہاں جہالت آتی ہے وہاں یہی ہوتا,
نام نگینے استخارے اور اصل جو مثال دینا. چوتھے امام کی سیرت میں ایک واقعہ کہ چوتھے امام کا ناقہ اونٹنی وہ مر گئی اور چوتھے امام نے اس اونٹنی کو خاص اہتمام کے ساتھ دفن کرایا. جانوروں کا دفن نہیں ہوتا لیکن خاص اہتمام کے ساتھ, اور یہ بھی کہا کہ یہ میری سواری کا وہ جانور جسے میں نے کبھی بھی کوڑا نہیں مارا. اچھا, کوڑا پرانے زمانے میں کسے کہتے ہیں؟ گاڑی کے بریک کو. جیسے آپ کہیں کہ میں نے 40 سال کار چلائی, آج تک مجھے بریک لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ نہیں ہوگا. بریک بھی اتنا ہی ضروری ہے گاڑی کے لیے جتنا باقی پرزے. اب میں کوئی آٹو موبائل کی کلاس نہیں لے رہا ہوں. چوتھے امام نے اسے کبھی کوڑا نہیں مارا. کوڑے کا مطلب وہ والا کوڑا نہیں جو آپ کے ذہن میں کہ 100 کوڑے مارے تو بیچارہ مر گیا. یہ جانور کے لیے بریک کا کام کرتا. پوچھا گیا مولا کیوں آپ اس کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی کوڑا نہیں مارا اور اس کو مرنے کے بعد دفن کیا؟ کہا کہ میں نے اس پر 20 سال حج کیا. یہ مجھے میرے گھر سے اللہ کے گھر تک لے جاتی ہے. یہ ذریعہ بنی ہے, یہ وسیلہ بنی ہے. اس کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں پہنچتا ہوں. جبکہ اس کے بغیر بھی امام جا سکتے تھے. معجزے کی بات نہیں. آقا حسین نے 20 حج پیدل کیے, تو اس کے بغیر بھی جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک ذریعہ بنی. امام نے اتنا احترام کیا. اب آپ کہیں گے بالکل ٹھیک, مگر حج تک پہنچانے والی اونٹنی اور آپ کے حج کو اللہ تک کون پہنچاتا ہے؟ وہ مرجع وقت ہے. کیا آپ نے خود رسول خدا اور امام سے حج کا طریقہ سیکھا؟ کیا خود آپ نے ان کو حج کرتے دیکھا؟ کیا حج کے مسائل انہوں نے بتائیں؟ یہ سارا مرجع آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس طرح حج کرنا. وہ مرجع وقت. اب جیسے آغا حکیم کے زمانے میں لوگ ان کی تقلید میں تھے, آغا خوئی, میں آج بھی ان کی تقلید میں باقی ہوں, تو میں اپنا حج جو کرتا ہوں آغا خوئی کے وطبے سے کرتا ہوں. ہماری نوجوان تو سارے کے سارے بزرگ بھی, میجورٹی آغا سیستانی یا رہبر آغا خامنائی یہ بتاتے ہیں کہ حج کا طریقہ کیا. حج کریں گے تو اللہ کے ہاں جائے گا نا. کوئی عالم اگر مسئلہ بتا رہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اور ایک صاحب مجمع سے کھڑے ہوئے کہ مولانا آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں تو 20 سال سے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں, میری تو نماز ہو جاتی ہے. اس کو کوئی تھوڑی کہتے ہیں نماز ہونا. وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نماز وہاں پہنچی ہی نہیں. تو حج, کون سا حج وہاں جاتا ہے جو صحیح طریقے سے ہو؟ یہ مرجع بتاتا ہے. چوتھے امام نے پیغام دیا کہ اگر ایک سواری کا جانور تمہیں خالی اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک لے جائے, جبکہ تم اپنے پیروں سے چل کے بھی جا سکتے ہو, تب بھی وہ اتنا قابل احترام ہے, وہاں تک پہنچایا. اور جہاں تک پہنچایا اس عبادت حج کو جو تم سے اللہ تک پہنچائے, وہ مرجع وقت کو گالی دو, کنڈیم کرو, کیریکٹر میں خرابیاں نکالو, دشمنوں کے پروپیگنڈے میں آ کے ان پہ مختلف تہمتیں اور الزام لگاؤ. یہ ناقے کا واقعہ, یہ چوتھے امام کے اس جانور کا حج کی وجہ سے احترام ہمیں ایک پیغام دے رہا کہ مرجعیت کتنی اہم چیز ہے چوتھے امام کے زندگی میں, کیونکہ یہی مرجع جو چوتھے امام کے مشن کو صحیح معنوں میں پورا کرتا. کون ہے حلال و حرام کے مسئلے بتانے والا؟ مرجع وقت. کون ہے لوگوں کی جہالت کو دور کرنے والا؟ مرجع وقت. تو خیر یہ مرجع تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا ہے سیرت امام, چوتھے امام کی سیرت. مگر اب ہم یہ 3-4 الگ الگ پیغام جو دے دیے ان کو ذرا ملا کے آگے بڑھتے ہیں, اور وہ یہ اصل سے بیاج پیارا, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد انسان کو پیاری ہوتی. آج اہل بیت کے گھرانے میں یعنی 5 شعبان کو اتنی بڑی خوشی ہے, کیونکہ چوتھا امام جب اس دنیا میں آیا تو بے شک اس کی دادی اس دنیا میں نہیں تھی, لیکن دادا تھا. اور کس انداز سے اپنی گود میں اٹھا کے ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت گئی, اور کہا حسین تیرا یہ وہ بیٹا جو مجھے اس لیے بھی بہت پیارا بھی کہ میرے تمام جانشین اس کی نسل میں پیدا ہوں گے, ساری اور چوتھے امام کی اولاد میں. مگر یہاں پر شہزادی فاطمہ کا رول دیکھی. ماں وہ چیز, بڑا احترام ہے ماں کا,
لیکن ماں وہ چیز ہے جو اولاد کا اتنا خیال رکھنا چاہیے. اچھا اب احترام کیا؟ چھوٹی سی ایک بات، کیونکہ چوتھے امام کی زندگی پڑھ رہا ہوں، اس اعتبار سے واقعہ بھی چوتھے امام کا پڑھتا ہوں، ورنہ واقعات تو بہت ہیں. چوتھے امام کی جو والدہ جہاں ولادت ہوئی آج، ابھی چوتھے امام کی ایج 10 دن سے کم تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ کربلا میں نہیں تھے، ایران میں تہران میں ایک زیارت بھی ہے جناب شہربانو کے نام سے. وہ زیارت اپنی جگہ ہے، جیسے اس کا نام جعفری سینٹر ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ یہاں چھٹے امام کبھی تشریف لائیں، لیکن یہ تہران میں جو کوہ شہربانو پہ ایک زیارت ہے ان شہزادی کے نام سے، وہاں پہ ان کی قبر نہیں، کیونکہ وہ تو مدینہ کے جنت البقیع میں دفن ہے، اور اس لیے وہاں دفن ہے کہ چوتھے امام کی ایج ابھی 10 سال سے بھی کم ہے، 10 دن سے بھی کم ہے، انتقال ہو گیا. واقعہ تو بہت مشہور بھی ہے شہربانو کا، اور تھوڑا سا میں پڑھوں گا بھی. بہرحال ہر ایک کو پتا وہ شہزادی تھی. تو شہزادیاں جب قید ہوتی ہیں تو اکیلے نہیں، ان کی کنیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں. تو شہربانو کی ایک کنیز نے مالکن سے محبت، تو جب اس کی آقا زادی یا اس کی مالکن دنیا سے گئی تو چوتھے امام کو اس نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس طرح پالا جیسے 2 راتیں پہلے ام ایمن کا واقعہ آیا کہ رسول خدا کی ماں آمنہ کی کنیز تھی، میڈ، اور آمنہ کے انتقال کے بعد پھر ام ایمن، آمنہ سے جو ان کو محبت و عقیدت و اٹیچمنٹ ہے، پیغمبر کو اس طرح سے پالا. اور چوتھے امام کی بھی ماں شہربانو کی ایک کنیز، بڑے احترام کے ساتھ. یہ بات یاد رکھیے کہ امام معصوم کو نہ باپ کی ضرورت ہے نہ ماں کی ضرورت ہے پالنے کے لیے. کوئی ضرورت نہیں کسی کو پالنے کی، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کنیز بہت خدمت کرتی ہے. اب زمانہ گزرتا جاتا ہے، والدین بوڑھے ہوتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، اور چوتھے امام کے ہاں تو خاص یہ جملہ ملتا کہ چوتھے امام کا دسترخوان تو مدینے کا مشہور ترین دسترخوان تھا. گرچہ اس کا ایک ریزن بھی چوتھے امام نے بتایا اس آدمی کو کہ اب تو رمضان میں اس کی دعا پڑھی جاتی، ابو حمزہ صومالی، ورنہ ان کا اسٹیٹس لوگوں کو اتنا نہیں پتا. جو رسول خدا کے پاس سلمان فارسی کا اسٹیٹس، اور جو مولا کائنات کے پاس مالک اشتر کا اسٹیٹس، اور جو آقا حسین کے پاس حبیب ابن مظاہر کا اسٹیٹس، وہ ابو حمزہ صومالی. ان کو چوتھے امام نے ریزن بتایا کہ اتنا بڑا میرا دسترخوان کیوں ہے. وہ پھر واقعات پہ واقعات ہیں، اور ابھی کم از کم 2 دن تو میں ہوں آپ کے درمیان، ہو سکتا ہے 3 دن میں رہ جاؤں، وہ بات کی بات ہے. فی الحال 2 دن تو کچھ باتیں آخری تقریر میں آئیں گی، کل نہیں. چوتھے امام اتنا بڑا دسترخوان، سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، چوتھے امام بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لوگوں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ اگر کبھی چوتھے امام دسترخوان پر ہیں اور وہ کنیز جسے چوتھے امام اسی طرح سے ماں کہتے ہیں، جیسے رسول خدا ام ایمن کو ماں کہتے تھے، نہیں سمجھ میں نہیں آئے، جیسے آقا حسین جناب فضہ کو ماں کہتے تھے، وہ ہر ایک کو معلوم ہے، چوتھے امام ان کو ماں کہتے ہیں. جس دسترخوان پہ وہ آ کے بیٹھ جائیں، چوتھے امام وہاں کبھی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. 1 دن لوگوں نے دیکھا، 2 دن لوگوں نے دیکھا، 8-10 مرتبہ دیکھا، عجیب بات لگی. چنانچہ کسی نے کہہ دیا کہ مولا آپ تو بہت صبر کرنے والے ہیں. چوتھے امام کا سید الصابرین بھی ایک ٹائٹل ہے، آپ تو بہت صبر کرنے والے ہیں. ارے معاف کر دیجئے نا. چوتھے امام نے حیران ہو کر پوچھا کیا بات کہہ رہے؟ کہا وہ جو کنیز ہے اتنی آپ کی خدمت کی، اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے نا تو معاف کر دیجئے. امام اور حیران ہوئے کہ کیا کہہ رہا، کیسی غلطی کیسی معافی. کہا کہ مولا آپ دسترخوان پہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، کوئی چیز نہیں کھاتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سے ناراض. امام نے تڑپ کے کہا یہ تو کیا کہہ رہا، میں تو ان کے احترام میں کھانا نہیں کھاتا کہ اگر دسترخوان پر جو کھانے لگے ہوئے ہیں اور مثلا روٹیاں رکھی اور میری ماں کے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ روٹی میں لوں اور اس سے پہلے میرا ہاتھ آگے بڑھ گیا، وہ روٹی میں نے استعمال کر لی، اب وہاں دوسری روٹیاں بھی ہیں نا،
ایسا تو نہیں کہ روٹیاں ختم ہو گئی، آخری روٹی نہیں پہلی روٹی، لیکن میری ماں کی نیت تھی اس کو کھانے کی، اور میں نے وہ چیز اٹھا لی. کہیں میرا اتنا عمل اللہ کی بارگاہ میں آقے والدین میں نہ لکھا جائے. یہ امام معصوم ہے، نہ گناہ کر سکتا ہے، نہ آق ہو سکتا ہے، یہ ان کی ماں بھی نہیں ہے، ایک کنیز ہے جس نے پالا ہے، اس کا اتنا احترام. تو اب ہمارے یہاں جو آج کل باپ اور ماں ٹشو کی طرح استعمال ہوتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے ان کے محتاج تھے تو سارے بینیفٹ لے لیے، جب بڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، ڈگری آ گئی، بزنس اچھا ہو گیا، پیسہ آ گیا، اب والدین کی کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن آج کا موضوع حق والدین نہیں، آج کا موضوع سیرت امام چہارم. اب اتنی بڑی ماں کی جو فضیلت بتائی کہ ماں نہیں ہے، ماں کی کنیز ہے، ماں کی طرح میری خدمت کی ہے، تو وہ روٹی بھی میں اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتا. اب لفظ پکڑ کے نہ بیٹھیے گا، مسئلہ روٹی کا نہیں ہے. یہ واقعہ سن کر کراچی کے ایک مومن نے ماں کے ساتھ کھانا بند کر دیا، اور ماں نے مجھ سے آ کے کمپلین کی، مولانا آپ نے کیا اس کو الٹی پٹی پڑھائی ہے. میں نے کہا اصل اس نوجوان کو بلایا کہ اصل چیز کھانا نہیں، اصل چیز ماں کا احترام ہے. وہ پیغام امام دینا چاہ رہے ہیں. جیسے وہ ابھی کراچی میں 2-3-4 سال پہلے وہ ایک نوکر گھر کا مر گیا تھا، مر گیا کیونکہ وہ جو وہاں فین تھا، میں بغیر فین کی تو مجلس پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ آپ لوگ مجھ سے یہاں پڑھوا رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن تو وہ جو تھا اس میں کوئی پرابلم آ گیا تھا، کرنٹ مارتا تھا. تو گھر والوں نے اس نوکر سے کہا تھا، وہ دیہات سے آیا تھا، بہت سادہ کہ دیکھو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ایسا نہ ہو کہ واقعا کبھی کرنٹ مارتا ہے کبھی نہیں مر جاؤ. یا تو کچھ الیکٹریشن بھی بیٹھے ہوں گے، الیکٹرک کا کام کرنے والے، پھر بھی مر گیا. کیوں؟ اس کو کوئی ضرورت پڑی، اس نے پیر لگا دیا فین کو. جی آپ نے ہاتھ لگانے کو منع کیا تھا، پیر لگانے کو تو نہیں منع کیا تھا. ارے بھائی الفاظ نہیں پکڑنا، مقصد یہ تھا کہ تمہاری باڈی سے ٹچ نہ ہو، یہ کرنٹ مارتا ہے. اب لفظ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ پکڑ لیتے ہیں. چوتھے امام روٹی استعمال نہیں کر رہے تو مسئلہ روٹی نہیں ہے، مسئلہ احترام والدین. جی ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ، لیکن ان کو گالیاں دو، انہیں برا بھلا کہو، ان کی بات نہ مانو، ان کے دل کو تکلیف پہنچاؤ. اچھا یہ تو بہت عام پیغام، ٹھیک ہے اس کو یہاں ویسٹ میں ریمائنڈ کرانا پڑتا، لیکن عام پیغام. میں تو اس سے الٹا پیغام دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی تقریر میں نے ایک بات کہی تھی، اللہ عادل. جب کسی کو دیتا ہے کچھ تو اسی کو دیتا ہے جو ڈیزرو کر رہا. اب ماں کو اور باپ کو اتنا احترام اللہ نے دیا، لیکن کیوں؟ کیونکہ ماں اور باپ کی ڈیوٹی بھی اتنی اہم ہے. باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، ماں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا. ہمارے یہاں یہ الٹا مسئلہ ہے کہ ممبر سے کب سے آپ سن رہے آقے والدین، احترام والدین، آقے والدین، عظمت والدین. مگر والدین بھی تو کبھی سنیں. جانوروں کی طرح بچے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا، اور خالی ان کی دنیا نہیں بنانا، ان کے دین کا بھی خیال کرنا. اور اس حوالے سے معصومین کے لیے تو یہ لفظ نہیں آئے گا، لیکن شہزادی فاطمہ کا ایک عجیب رول ہمارے سامنے آتا ہے. بس میں آخری مرحلے پر پہنچ رہا ہوں. آخری مرحلے کا مطلب 5-10 منٹ نہیں ہے، اصل تقریباً آدھے گھنٹے میں ختم کر لوں گا بات. شہزادی کا رول بہت اہم، ایک ذمہ داری بتائی گئی کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، دین سکھاؤ، انہیں ریلیجس بناؤ، انہیں متقی بناؤ. وہ تمہارا احترام کریں، وہ ان پر واجب ہے، لیکن وہ بات کا اسٹیج ہے. پہلے تمہیں ان کو ٹرین کرنا ہے تربیت اولاد. اور یاد رکھیے کہ اس میں سب سے اہم کیا چیز ہے. اب میں ایک عجیب سوال کر رہا ہوں، سب سے اہم کیا چیز ہے؟ ان کو حلال کھلاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، سب سے اہم. یہ ساری اہم چیزیں لوگ توجہ سے نہیں سنتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولانا کچھ چیزوں کو بالکل منع کر رہے ہیں، ضرورت نہیں. سب چیزیں سب سے اہم وہ چیز ہے جو یقیناً آپ نے یسٹرڈے کل سنی ہوگی، یا اگر کل کسی وجہ سے نہیں آئی ہوگی تو اکثر سنتے رہتے ہوں گے. مولا کی مشہور حدیث جو ہر نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، ہر نکاح کے موقع پر. یعنی یہ حدیث وہ
جسے وہ لوگ بھی سن لیتے جن کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں. کتنے ہی لوگ ایسے نماز پڑھتے ہی نہیں. تو نمازیوں کو اگر کوئی مسئلہ مسجد میں بتایا جائے جماعت میں تو آتے ہی نہیں, کہاں سنیں گے. کتنے مسئلے ایسے کہ مثلا مجلس میں آتے ہیں, مجلس میں ہی نہیں آتے وہ لوگ, یا اگر آتے ہیں تو باہر کھڑے رہتے ہیں, جب غم کا بیان ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں. مگر یہ والی حدیث ایسی جگہ پڑھی جاتی ہے کہ وہاں ہر آدمی آتا, اور وہ ہے شادی کا موقع, نکاح کا موقع. وہاں تو ہر آدمی آتے, جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی آتے, جو مجلس میں نہیں جاتے وہ بھی آتے. کیونکہ ہمارے پاس نکاح کے بارے میں وہ کنسپٹ نہیں ہے کہ وہ بھی ایک عبادت, وہ تو ہے کہ ایک سوشل گیدرنگ ہے, اس سے دوستی ہے, رشتہ داری ہے, تعلقات. تو نکاح میں بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور وہاں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. تو یہ نماز اور روزے اور حج اور مجلس اور ماتم سے زیادہ امپورٹنٹ اوکیزن بن گیا پیغام پہنچانے کا. ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا ہماری غلطی سے, کہ جو میسج نکاح میں ہے, اور نکاح میں یہ حدیث ہمیشہ پڑھی جائے گی, واجب نہیں ہے لیکن پڑھی جاتی ہے, کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الاخر. جب تم شادی کرتے ہو تو آدھا دین بچا لیتے ہو. اب اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو باقی آدھے میں, یعنی باقی جتنے واجبات ہیں وہ مل کے آدھا دین ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حجاب, داڑھی, حلال, حرام, خمس, یہ آدھا دین ہے, یہ سب مل کے. اور خالی شادی وہ چیز ہے جو آدھا دین ہے. تو عام طور پہ شادی کی محفل میں ہم لوگ یہ حدیث ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, کیونکہ ویسے تو پڑھی جاتی ہے لیکن عربی میں, عربی بھی آسان. من تزوج فقد احرزا, احرزا کے معنی بچا لینا, نصف دینہ. اب آپ حضرات کی تو بھاشا گجراتی ہے, لیکن اگر اردو کو جانتا تو حدیث ایک لفظ احرزا سمجھ میں آ جائے, پوری حدیث سمجھ میں آ جاتی. آدھا دین ہے یہ شادی, بہت امپورٹنٹ اوکیزن ہوتا, اوکیزن نہیں, بہت امپورٹنٹ یہ فریضہ ہوتا ہے, اس کو بہت سوچ سمجھ کے انجام دینا. میچنگ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی میں, دونوں کو اپنی ڈیوٹی بھی پتا ہونا چاہیے. لیکن چونکہ میں شادی کے موقع کی تقریر تو کر نہیں رہا ہوں, اس لیے اتنی سی بات پر موضوع کو اصل مرحلے تک لے جاتا ہوں. شہزادی کونین کی سیرت میں آپ کو خاص بات نظر آئے گی کہ اپنی اولاد کی شادیوں میں شہزادی کا انوالومنٹ اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. ہر ماں کا ہوتا ہے نہیں, ماں کا ہوتا ہے جو ماں کی زندگی میں شادیاں ہوں. شہزادی کو اپنی اولاد کی شادیوں کی اتنی یا تو فکر کہیے یا اتنی بڑی ڈیوٹی سمجھ رہی ہیں کہ دنیا سے جا کر بھی شہزادی کے جو اکثر معجزات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ شادیوں کے حوالے سے آئے. 3 چھوٹی مثالیں دے دوں, وقت نہیں. نمبر 1, جب ام البنین کو, اب پرسوں رات سے ذرا سا 1-2 جملوں کا کنیکشن ہے, جب ام البنین کو مولا نے پیغام بھجوایا تو ان کے والدین تو فوراً راضی ہو گئے. کیا جواب دیا مولا کے ریپریزنٹیٹیو نے؟ عقیل گئے تھے, کہا نہیں, جب تک کہ لڑکی سے نہیں پوچھا جائے وہ دل سے اجازت نہ دے شادی نہیں ہوگی. یہ ہمارے یہاں بڑا پرابلم ہے کہ پیرنٹس اپنے انٹرسٹ دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں. اب یہاں کی بات تو میں نہیں جانتا, میں تو یہاں کسی شادی میں شریک نہیں ہوا. کل ایک چانس تھا لیکن میری ہارڈ لک کہ کسی وجہ سے وہ میں مس کر گیا. لیکن انڈیا میں, پاکستان میں باپ نے شادی کر دی. کیوں؟ کہا یہ میرے دوست کی بیٹی. آپ کا دوست ہوگا, بیٹی کیسی ہے اس کو چیک کریں آپ. زندگی اس لڑکی کے ساتھ آپ کو نہیں گزارنا ہے, آپ کے بیٹے کو گزارنا. کسی سے کوئی بزنس پارٹنرشپ کرنا, شادی کر دی, صرف اپنے تعلقات اور اپنے, اچھی چیز ہے لیکن لڑکی کا بھی خیال اتنا کرنا, اس سے زیادہ کرنا. تو اب ام البنین عقیل نے کہا نہیں, شادی نہیں ہوگی جب تک کہ لڑکی خود راضی نہ ہو. چنانچہ فرینڈز بلائے گئے. اب یہ چیزیں ہیں کہ والدین 15-16 سال کی بچی سے کوئی بات کریں تو اچھا نہیں لگتا ہے. شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے لیکن ایک بہرحال ایک کچھ چیزیں, کچھ ویلیوز ہوتی وہ آئیں. اور ام البنین نے جواب کیا دیا؟
جواب وہی دیا. ایک اچھی لڑکی جواب دے گی کہ میں نے اپنے رشتے کا اختیار اپنے والدین کو دیا, جس رشتے پہ وہ راضی ہیں میں بھی اس پہ راضی ہوں, لیکن کل رات کو میں نے خواب دیکھا تھا, ڈریم, سپنا, وہ بتا دینا میرے پیرنٹس کو. میں نے دیکھا تھا کہ جیسے میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں, کوئی بیوی آتی ہے اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بناتی ہے, دلہن بنانے کے بعد میری پیشانی کو بوسہ دیتی اور کہتی ہے کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہے. میں نے گھبرا کے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ کہ میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں. بھئی آپ حضرات یا تو درود بھیجا نہ کریں, یا بھیجا کریں تو آل محمد کی شان کے مطابق بھیجا کریں. میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی. اچھا دنیاوی اعتبار سے ام البنین کا شہزادی سے بہت کیا کہوں خراب رشتہ ہے, یعنی نعوذ باللہ, لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میری سوکن ہے, سوت ہے. ایک شوہر کی اگر دو بیویاں ہوں تو ان کے درمیان آپس کے اندر کیا رشتہ ہوگا؟ ام البنین مولا کی بیوی بن کے جا رہی, شہزادی اپنے ہاتھ سے دلہن بناتی ہیں, پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں, تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہے, یہ کہہ کر ام البنین کی شادی کو اس طرح سے انڈوس کر رہی ہیں, کنفرم کر رہی ہیں, تصدیق کر رہی ہیں کہ بیٹی نے کہا کہ بابا یہ خواب سن کے جو فیصلہ آپ کو کرنا, وہ تو پہلے ہی ڈیسیژن لے چکے تھے, لیکن عباس کے حوالے سے اور عباس کی ولادت کے حوالے سے شہزادی کا آپ انوالومنٹ دیکھیے کہ باقاعدہ آ رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, نمبر 3, دو واقعات ایک جیسے ہیں. واقعات بہت ہیں. جناب نجمہ خاتون کی شادی میں بھی شہزادی کا واقعہ. نجمہ کون ہے؟ نجمہ خاتون 8ویں امام کی ماں. جو ماں ہیں ہمارے پاس ان میں دو ایسی ہیں جن کا نام نون سے شروع ہوتا ہے, نجمہ اور نرجس. بہترین نام ہے. وہ 8ویں امام کی ماں اور نرجس 12ویں کی. سارے واقعات پڑھنا تھے, لیکن چونکہ چوتھے امام کے اور 12ویں امام کے ماؤں کے شادی کے حالات ایک جیسے ہیں, اس لیے نجمہ خاتون کا واقعہ کسی اور موقع پر, لیکن یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ایک سوال میں کر دوں جس کا جواب دینے کا پورا ٹائم تو نہیں ہے, اشارہ کروں گا. پورے ائمہ طاہرین میں سب سے زیادہ میچنگ کے حالات چوتھے امام کی اور امام زمانہ کے ہیں. سب ایک نور کے ٹکڑے. یہاں اولنا بھی محمد ہے, اوسطنا بھی محمد ہے, آخرنا بھی محمد ہے, کلنا بھی محمد, سب ایک ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح یہاں اولنا بھی علی ہے, اوسطنا بھی علی ہے, آخرنا بھی علی ہے, اور کلنا علی ہے, اور چوتھا امام اوسط علی ہے. یہ بیچ میں آیا. دادا کا نام بھی علی ہے, پر پوتے 10ویں امام کا نام بھی علی ہے, لیکن ہیں سب ایک نور. دنیا کے حالات ہر ایک کے الگ الگ ہیں, لیکن چوتھے اور 12ویں کے حالات بہت زیادہ میچ کرتے ہیں, اور اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ دونوں کی ماؤں کے واقعات پڑھیں تو آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ چوتھے امام کی ماں کے حالات ہیں کہ 12ویں کی. اتنا سملر واقعہ, اور وہ بھی شادی کے حوالے سے. چوتھے امام کی ماں کا نام شہر بانو, 12ویں امام کی ماں کا نام نرجس خاتون. ایک ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے شہر بانو, ایک روم کے بادشاہ کی بیٹی ہے یعنی نرجس خاتون. خیر, اب نرجس خاتون پر تو ایک اینیمیٹڈ فلم بن گئی ہے پرنس کے نام سے یا پرنسس کے نام سے, تو بچوں کو بھی واقعہ معلوم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو پورا واقعہ تو میں پڑھتا نہیں, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. لیکن دونوں کتنے سملر. اس زمانے میں دنیا میں دو ہی بڑی طاقتیں تھیں, یا روم تھا یا ایران تھا, پرشین امپائر اور رومن امپائر. ماہ رمضان میں آپ قرآن کا ایک سورہ پڑھیں گے, شب قدر, سورہ روم. اس کا اسٹارٹ ہی اس بات پر ہے کہ ایران اور روم میں لڑائی ہوئی, دو بڑی طاقتیں لڑی, دو بڑی طاقتیں, مگر ایک کی شہزادی چوتھے امام کی ماں بنی, ایک کی شہزادی 12ویں امام کی ماں بنی. دونوں شہزادیاں خاندان اہل بیت میں آئیں, لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں شادیوں میں جو سب سے اہم پارٹیسپیشن تھا وہ شہزادی فاطمہ کا تھا. جبکہ چوتھے امام کی ماں جب مدینے آئی تو شہزادی کی شہادت کو 25 سال ہو گئے.
اور 12ویں امام کی ماں جب آئی تو شہزادی کی شہادت کو 225 سال ہوئے تھے، مگر شہادت کے بعد بھی شہزادی کا حصہ. اب دونوں واقعات تو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے. اصل موضوع ہے چوتھے امام، ایران کا بادشاہ. اہل سنت کا ایک اعتراض سن لیجیے، اہل سنت نہیں، دشمنان اہل بیت. باقی برادران اہل سنت بہت احترام کرتے ہیں معصومین کا بھی اور ان کی ماؤں کا بھی، ٹھیک ہے، امام نہیں مانتے ہیں لیکن احترام. یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہر چیز کو کی توہین کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں. معصومین کے بارے میں کیا کہیں تو رسول اللہ تک کی توہین کرتے ہیں. ان کا ایک اعتراض، اور یہ جو ان کا آبجیکشن ہے اسلام پر، وہ چوتھے امام کی ماں کی وجہ سے. تو چوتھے امام کے حالات ہی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن خالی چوتھے نہیں، اسٹارٹ چوتھے امام کی ماں سے ہوا. پھر نجمہ خاتون پر بھی یہی اعتراض ہے، پھر نرجس خاتون پر بھی یہی اعتراض ہے. ان کا اعتراض کیا؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم تعریف کر رہا ہے کہ اگر فیملی ٹری اچھا ہو. یہ آیت میں نے تلاوت کی، مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت فرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال ہے پاک و پاکیزہ فیملی ٹری، اور یہ صرف اہل بیت کا گھرانہ. قرآن کی آیت ہے کہ اے حبیب تقلبک فی الساجدین، تیرا نور ہمیشہ صرف سجدہ کرنے والی کی پیشانی میں گیا. پیغمبر کے بزرگوں میں آدم تک نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی مشرک ہے، نہ کوئی منافق ہے، نہ کوئی بے دین ہے، نہ کوئی ایتھیسٹ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے تقلبک فی الساجدین. اور آج جس امام کی ولادت ہم منا رہے ہیں وہ ہے سید الساجدین. بہت سی باتیں کہنا تھی، اب وقت نہیں رہا، لیکن قرآن کی یہ گواہی کہ پوری نسل بالکل خالص ہے. اب آئیے دشمنان اہل بیت کا اعتراض شہر بانوں سے شروع ہوتا ہے. ہر امام کی ماں پہ یہ اعتراض کرتے کرتے نرجس خاتون پہ ختم کرتے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ائمہ، ان کی نسل، ان کا فیملی ٹری پاک و پاکیزہ نہیں ہے. چلے باپ تو ہے پاک و پاکیزہ، تمہارے ائمہ کی ماں کنیزیں تھیں، کنیز جو زمانے میں اسٹیٹس کے اعتبار سے سب سے حقیر تھی. لیکن اگر آپ واقعات پڑھیں گے تو کسی کو بھی کنیز نہیں کہا جائے گا. کنیز کہتے ہیں جو میدان جنگ میں جنگ کے دوران مسلمانوں کے خلاف آئے اور گرفتار. اور اگر کوئی والنٹیئری اپنی گرفتاری دے رہا وہ کنیز نہیں ہے. بس یہ وقت نہیں ہے اور ڈیٹیل میں جانے کا، نہ آپ کو اس سے انٹرسٹ. کون سا دشمن اہل بیت آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ آپ کو فی الحال ضرورت ہو؟ تو ابھی مختصر واقعہ. جناب شہر بانو، مولا کے زمانے میں ایران پہ جب اٹیک کیا مسلمانوں نے، مولا کے لشکر نے، اور ایران کو فتح کیا، تو جناب شہر بانو اپنی بہن کے ساتھ اور کنیزوں کے ساتھ قیدی بنا کے مدینے لائی گئی. اب مدینے والوں کے لیے تو ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت ایران تھا، اور عرب کے لوگ انتہائی جاہل بدو کہلاتے تھے. وہ اتنی بڑی طاقت کو شکست دے دے. جیسے آج دنیا کا بہت ہی کوئی چھوٹا سا ملک مثلا گیمبیا ہے، اس کی جنگ ہو جائے، وہ امریکہ کو شکست دے دے تو سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے یہ ہوا کیا. تو اب جب عربوں کو پتا چلا اتنی بڑی طاقت جس سے ہم ڈرتے رہتے تھے وہ شکست کھا گئی اور اس کی شہزادیاں قیدی بن کے آئیں، تو مسجد النبوی میں جہاں قیدی لائے گئے تھے اتنا مجمع ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے میں گرے پڑ رہے تھے، ہر ایک کو دیکھنا تھا. رسول اللہ کے زمانے کی مسجد اسلام کا ایک بہت ہی ایکٹیو قسم کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا. وہاں نماز بھی ہوتی ہے، وہاں خطبے بھی دیے جاتے ہیں، وہاں تعلیم بھی دی جاتی ہے، وہاں کوڈ بھی لگتا ہے، وہاں پہ مال غنیمت بھی تقسیم ہوتا ہے، سینکڑوں چیزیں. تو اب اتنا مجمع، کیونکہ امیج تھا ایران کی شہزادی اور ہم جاہل بدو عربوں کی قیدی بن کے آئی. بہت مجمع، دونوں بہنیں، اور دونوں کے سر جھکے ہوئے، چہرے کے اوپر چادر پڑی. حجاب نہیں ہے لیکن جیسے ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ نکالتی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ واجبات میں آتا ہے گھونگھٹ. کب؟ حج میں. حج میں عورت کو حجاب بھی کرنا ہے اور حج میں نقاب بھی نہیں ڈال سکتی چہرے پہ. تو کیا حکم ہے؟ آغا سیستانی کا جملہ کیا ہے؟ وہ گھونگھٹ نکالے. تو اب سمجھانا پڑتا ہے بعض اوقات عربوں کو گھونگھٹ کسے کہتے ہیں، لیکن انڈیا میں ہر آدمی جانتا ہے، پاکستان میں ہر آدمی جانتا ہے گھونگھٹ نکال. اس طرح وہ بیٹھی
اور کہہ رہی ہیں کہ افسوس اے میرے دادا، تیری غلطی نے تیری بیٹیوں کو کہاں تک پہنچا دیا. لیکن یہ کہہ رہی ہیں فارسی میں. اب عرب میں تو کوئی فارسی نہیں جانتا. لوگوں کو غصہ آ گیا، مولا سے کہا، مولا حکمران ہے. دیکھیں تاریخ میں یہاں 3 الگ الگ روایتیں. دشمنان اہل بیت لکھ دیا کہ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ، غلط. کچھ نے کہا کہ حضرت عثمان کے زمانے کا واقعہ، یہ بھی غلط. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ وائے غلط کیوں. یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ جب یہ لکھا، ایک نے لکھا حضرت عمر، ایک نے لکھا عثمان، ایک نے لکھا حضرت علی، تو کوئی ایک میں واقعہ ہے. واقعہ 3 بار تو نہیں آئے، 2 کو تو غلط کہنا ہی پڑے گا. وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں حضرت علی کا واقعہ غلط ہے، ہم اپنی تحقیق سے کہتے ہیں کہ باقی 2 خلفاء کے غلط واقعے ہیں. مولا کے زمانے میں یہ گرفتار ہو کے آئی. لیکن بات اگرچہ چوتھے امام کی ماں کی بات ہے، لیکن ایک پیغام. عربوں نے سنا کہ یہ لڑکی شہزادی فارسی میں کچھ کہہ رہی ہے. سارے لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، یہ ہم لوگوں کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی. بھئی آپ کو کوئی پکڑ کے لے جائے تو آپ اس کو برا بھلا ہی کہیں گے، گلاب جامن تو نہیں کھلائیں گے. پرسوں ایک مومن نے گلاب جامن کھلا کے میری شوگر کہاں پہنچا دی. خیر وہ ایک الگ مسئلہ. تو اب ان کا دیکھیے یہ گرفتار ہو کے آئی ہے، یہ برا بھلا کہہ رہی ہوگی ہم کو اپنی زبان میں. مولا تو کائنات کی ہر زبان جانتے ہیں. آدمیوں کی زبان چھوڑیے، وہ تو پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں، وہ تو جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں، وہ تو درختوں کی زبان بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے، یہ اپنے دادا کو برا کہہ رہی. برا بھی نہیں کہہ رہی، اس کی غلطی بتا رہی. لوگوں نے کہا کہ مولا اس کے دادا نے کیا کیا. یہ سارے وعدے شروع تقریر میں نے کیے تھے، آہستہ آہستہ پورے ہو رہے. ایک بار مولا نے کہا کہ اس کا دادا رسول اللہ کے زمانے میں ایران کا بادشاہ تھا. میسج فلم اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس کا اسٹارٹ ہی اس واقعے سے ہوتا ہے، ٹائٹل بھی بعد میں آتا. جب پیغمبر کا خط اس کے دادا کے پاس گیا کہ اسلام قبول کر لو، اس نے ایک مرتبہ یہ خط پھاڑ کے پھینک دیا، کیونکہ پیغمبر نے لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم الفارس، یہ اللہ کے رسول کی جانب سے ہے ایران کے بادشاہ کے نام. اس نے کہا خط پڑھو بھی نہیں. جس نے اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد میں لکھا، اس نے میری توہین کی ہے، مجھے اس کا خط بھی نہیں پڑھنا. پیغمبر کا نام پہلے تھا. اور پھر اس نے عرب کے گورنر سے، اس وقت عرب پرشیا کا ایک اسٹیٹ یا پروونس، کہا معلوم کرو یہ ہے کون نوجوان جو اتنا بڑا ہو گیا کہ میرا نام بعد میں لکھ رہا. تو اس کے 2 ایمبیسڈر آئے تھے مدینے میں، پیغمبر کو سلام کیا. پیغمبر نے جیسے ہی ان کو دیکھا منہ پھیر لیا. انہوں نے کہا کہ اے شخص ہم مہمان بن کے آئے ہیں، تو منہ پھیر رہا ہے. کہا جو تمہارا چہرہ ہے نا یہ میں نہیں دیکھ سکتا. بھئی ہمارے چہرے میں کیا خرابی ہے؟ کہا تم داڑھی شیو کر کے آئے. پتہ نہیں مومن کا چہرہ مولا رسول کیسے دیکھیں گے، وہ جانے اور رسول جانے، میرا بیچ میں کیا دخل. مہمان سفیر، پیغمبر نے کہا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا. چہرہ دیکھتے ہیں ذرا سی کراہیت آ جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کراچی میں بہت سے لوگ ہیں جو خون نہیں دیکھ سکتے، اور پچھلے واقعات میں بم دھماکے شہادتیں، تو اگر ان کے اپنے سگے بھائی کو بھی شہید کیا اور خون ہے اور چہرہ جو ہے وہ بم کی وجہ سے خراب ہو گیا، وہ چہرہ نہیں دیکھ پاتے. اس کو نفرت نہیں کہیں گے، وہ ایک منظر نہیں دیکھا جاتا. پیغمبر نے کہا کہ داڑھی منڈے کو میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں، منہ پھیر لیا. اور پھر کہا کہ آخر یہ تم عمل کرتے کیوں؟ بھائی نوجوان ہم سے پوچھتے نا مولانا ہم کیوں شراب نہ پیئیں، وائے کیوں گانا نہ سنیں، وائے کیوں خمس دیں، وائے. تو ہم بھی تو بل کے پوچھیں گے کہ تم داڑھی شیو کرتے لیکن وائے، اس سے تمہیں کیا مل جاتا. پیغمبر نے پوچھا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے بادشاہ کا حکم ہے. امرانا ربنا کسرا، ہمارے رب کسرا نے ہمیں حکم دیا. پیغمبر نے کہا ولیکن امرانی ربی، لیکن جو میرا رب ہے رب العالمین اس نے کہا ہے کہ داڑھی رکھو. تو یہ وہ واقعہ شہربانوں سے متعلق ہے. پھر پیغمبر نے کہا تم آئے کیوں؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے انویسٹیگیشن کرائی ہے. انویسٹیگیشن کے معلوم کرو ہے کون؟ پیغمبر نے کہا تمہارا بادشاہ آج رات کو مر گیا. جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا وہ مر گیا، اور اللہ اس کی حکومت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. آج کا بچہ روایت سمجھ جائے گا، اس وقت نہیں سمجھ میں آتی تھی. کیسے پتا چلا کہاں ایران کہاں مدینہ؟
نہ ٹیلی فون ہے، نہ ٹیلی گرام ہے، نہ فیس بک ہے، نہ اسٹیٹس اپڈیٹ ہے، نہ واٹس اپ ہے، نہ ٹویٹر ہے، نہ کوئی میڈیا. 2 مہینے میں خبر آتی ہے پیغمبر نے کہا آج کی رات. لکھ لو، نوٹ کر لو تاریخ، کنفرم کر لینا. اور یاد رکھو اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. اللہم مزق ملکہ، اے خدا تو اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. مولا نے کہا شہر بانو وہ بات یاد کر رہی ہے کہ میرے دادا نے پیغمبر کے خط کی توہین کی تھی، جس کے نتیجے میں آج اس کی بیٹیاں قیدی بنا کے لائی گئی. یہ والدین کی غلطیاں، والدین کی خوبیاں اور نیکیاں اولاد کو بناتی ہیں. والدین کی غلطیاں اولاد کی زندگی میں بعض اوقات بہت نیگیٹو ایفیکٹ لاتی ہیں. وہ نام وام سے نہیں کہ زینب نام نہ رکھو اور سکینہ نام نہ رکھو اور نرجس نام نہ رکھو اور سجاد نام نہ رکھو، یہ نہیں، اپنی غلطیاں. خیر، اب اس کے بعد عرب کے لوگوں نے کہا اچھا چلے مولا فارسی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اب یہ آپ کس کو دیں گے؟ یہ تو قید ہو کے آئیں، کس کو دیں گے؟ پیغمبر نے کہا یاد رکھو بادشاہوں کی اور بہت ہی قابل احترام لوگوں کی بچیاں اگر قید ہو کے بھی آئیں تو کنیز نہیں ہوتی ہیں، وہ آزاد ہیں، اس کی مرضی جہاں یہ جانا چاہے. اور یہ کہہ کہ مولا آگے بڑھے، شہر بانوں کے قریب پہنچے. اب یہ خسر اور بہو کا رشتہ ابھی بنا نہیں ہے، لیکن شاید بن بھی گیا اور شاید بنے گا. پیغمبر نے کہا بیٹی تو آزاد ہے، تیری مرضی، جہاں چاہے چلی جا، اور اگر چاہے تو مدینے میں شادی کر کے رہے. اگر شادی کرنا ہے تو یہ سارے لوگ تمہارے سامنے، چوائس تمہارا. وہ آگے بڑھی، شہر بانو آگے بڑھی، اور اتنے بڑے مجمع میں جا کے سیدھا آقا حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، مجھے ان سے شادی کرنا. مولا نے کہا ٹھیک ہے. اور جو ان کی دوسری بہن تھی، 2 سگی بہنیں تھیں، گیہان بانو. مولا نے کہا جب بڑی بہن نے میرے ایک بیٹے کا انتخاب کیا ہے تو چھوٹی بہن کو میں اپنے دوسرے بیٹے کے حوالے کرتا ہوں. کون دوسرا بیٹا؟ جیسے عباس کو فاطمہ نے ہمیشہ اپنا بیٹا کہا، جبکہ ان کی ماں تو ام البنین. محمد ابن ابی بکر کو مولا نے ہمیشہ اپنا بیٹا کہا، جبکہ وہ ابو بکر کا لڑکا، لیکن اسما بنت امیس کے بطن سے ہے. مولا نے کہا یہ ابو بکر کے صلب سے ہے، لیکن میرا بیٹا ہے محمد. گیہان بانوں کے لیے کہا جب تیری بہن نے میرے ایک بیٹے کا انتخاب کیا تو تیرے لیے میں اپنے دوسرے بیٹے کا انتخاب کرتا ہوں. محمد ابن ابی بکر سے شادی کی، جس سے قاسم پیدا ہوئے. قاسم سے ام فروہ پیدا ہوئی، کربلا والی نہیں، چھٹے امام کی ماں. تو خیر اہل سنت کہتے ہیں تمہارے چھٹے امام تو ابو بکر کی اولاد ہے. ابو بکر کی نہیں، محمد ابن ابی بکر کی اولاد ہے، دونوں میں فرق ہے. خیر اب یہ فرق بتانے کا آج وقت نہیں ہے. لوگوں نے بعد میں پوچھا شہر بانو آپ کی بہن بھی تھی، اس نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، کوئی سلیکشن نہیں، کسی کو چوز نہیں کیا، اتنے بڑے مجمع میں آپ نے آقا حسین کو کیوں چوز کیا؟ کہا اس لیے کہ میں ان کو پہچانتی تھی. ارے آپ کیسے پہچانتی؟ آپ تو زندگی میں پہلی بار عرب کی دنیا میں انٹر ہوئی ہیں. کہا سنو، جب میرے باپ کو میدان جنگ میں شکست ہونے والی تھی، جنگ تو کئی ہفتوں سے چل رہی تھی، آخری سٹیج تھا، جب باپ کو شکست ہونے والی تھی اس سے کچھ دن پہلے میں رات کو سو رہی تھی. اب دیکھیں بالکل نرجس خاتون کے واقعے کا اس میں مزہ آ رہا، لیکن یہ پہلے ہے. نرجس کا واقعہ 2 سینچری بعد ہے، 200 سال بعد یہ پہلا واقعہ. میں سو رہی تھی کہ خواب میں نے دیکھا کہ یہی اس وقت جو مدینے میں میرا آقا کھڑا تھا مولا علی، یہ رسول اللہ کے ساتھ میرے کمرے میں آئے، حجرے میں آئے. میں سو رہی اور خواب میں مجھ سے کہا کہ میں تیرا رشتہ چاہتا ہوں اپنے بیٹے حسین کے لیے. بس اتنا کہا کہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں. شہر بانوں کی فضیلت دیکھیے، کہا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے حسین کے لیے تیرا رشتہ لے کے آیا ہوں. اب یہ کہتی ہے کہ نہ مجھے یہ پتا کہ یہ رسول اللہ کون ہے، نہ یہ پتا حسین کون. میری آنکھ کھل گئی، سارا دن میں پریشان رہی. پھر اگلی رات کو دوبارہ سوئی. اب میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی قابل احترام خاتون آ رہی، اور آنے کے بعد میرے قریب پہنچی اور مختصر کہا کل رات کو میرا بابا آیا تھا حسین کا رشتہ لے کے، میں اس حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، میں خاص طور پر اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کے لیے تیرے پاس آئی ہوں. تو انہوں نے تڑپ کے کہا شہر بانو کہ شہزادی تو اگر وہ رشتہ آیا ہے تو اب تک مجھے ان کی زیارت تک نہیں ملی ہے جن سے میرا رشتہ. کہا کہ اس کے لیے ایک شرط.
اور وہ یہ ہے کہ تجھے کلمہ اسلام پڑھنا ہوگا تو کلمہ پڑھوایا، کلمہ انہوں نے پڑھا، شہزادی پھر گئیں اور حسین کو لے کر آئیں، کہا میں نے اچھی طریقے سے آقا کو دیکھا کہ یہ ہے میرا شوہر، اور جب میں مدینے میں پہنچی تو ہزاروں کا مجمع، لیکن چہرہ تو جانا پہچانا تھا، میں نے آگے بڑھ کے آقا حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو حسین کی شادی شہزادی کونین نے اپنی وفات کے 25 سال بعد صحیح شہربانوں کے خواب میں آ کے کروائی اور شہربانوں کو بتایا، کلمہ بھی فاطمہ نے پڑھایا اور نکاح بھی فاطمہ نے کرایا، شوہر سے تعارف بھی۔ یہی نرجس خاتون کا واقعہ، نرجس خاتون کو بھی کلمہ کس نے پڑھایا؟ وہ روم کی تھی کرسچن، شہزادی نے۔ نکاح پڑھا رسول اللہ نے، لیکن نکاح کا پیام کس نے دیا؟ شہزادی نے۔ اب شہربانوں کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہر رات کو خواب میں پہلے شہزادی آتی تھی اور پھر میرا آقا آتا تھا، آقا حسین، یہاں تک کہ ایک رات آئی تو دونوں ماں بیٹے ساتھ آئے اور کہا کہ سنو، اسلامی لشکر جیتتے 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 بہت قریب پہنچ گیا، کل وہ تمہارے شہر میں انٹر ہوگا، تو تم ایسا کرو کہ اس سے پہلے کنیزوں کا لباس پہن کے اپنے باپ کے محل سے نکل جانا، شہر سے باہر جانا، وہ مسلمان تمہیں دیکھیں گے گرفتار کر لیں گے، اور لباس ایسا ہے کنیز سمجھ کے مدینہ پہنچائیں گے۔ چنانچہ شہزادی نے پوری پلاننگ کر کے مجھے دی، اور میں اپنی بہن اور کنیزوں کو لے کر جنگ ہونے سے پہلے میدان جنگ میں گرفتار ہو تو کنیز ہوتا، لیکن جو والنٹیئر ہی اپنی گرفتاری دے وہ کنیز نہیں بنتی ہے۔ میں اس سے پہلے ہی شہر سے نکلی، اسلامی لشکر نے گرفتار کیا، پھر مدینے آئی، باقی تو واقعات تمہارے ساتھ ہے۔ تو ایک طرف تو اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ شہزادی کو اپنی معصوم اولادوں کی شادیوں کی کتنی فکر ہے، اور یہ جملہ دونوں واقعات میں نرجس خاتون کے یہاں بھی یہی ہے اور شہربانوں کے یہاں بھی۔ شہزادی نے جب شادی کا پیام دیا اور ساری باتیں کی تو یہاں کہا تو میرے پوتے سجاد کی ماں بننے والی ہے، نرجس سے کہا تو میرے بیٹے امام زمانہ کی ماں بننے والی ہے۔ تو خود شہزادی کا اتنا اہم رول ہے اس شادی کے اندر۔ مگر ایک بات اور کہہ دوں کیونکہ یہ پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چوتھے امام کی ماں، شہربانوں بہت مشہور واقعہ، خود چوتھے امام کی بھی شادی، اچھا وہ شہزادی نے نہیں کرائی، شہزادی کی ماں خدیجہ نے کرائی، وہ بھی بہت اہم شادی۔ اور اس کے حوالے سے آخری مجلس میں جو ہمارے یہاں شادی بیاہ کے حوالے سے طوفان بدتمیزی مچتا، الحمدللہ میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، عورتیں بھی حجاب کے اندر ہوتی ہیں، بننا سنورنا تو عورت کا حق ہے، البتہ میک اپ کرے تو چہرہ بھی اس کو چھپانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اتنے مسئلے تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو خیر، تو وہ طوفان بدتمیزی کم از کم شادی کے موقع پہ نہیں ہوتا، شاید بعد میں ہوتا ہو، میوزک ہے اور ڈانس ہے، لیکن اچھے مومن ہیں، آپ کے یہاں یہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اسلام میں جس انداز سے شادی کا تذکرہ، اس میں بار بار یہ میچنگ کا تذکرہ ہے۔ جو واقعہ میرے ذہن میں ابھی آیا تھا چوتھے امام کی شادی، وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے، ابھی تو براہ راست چوتھے امام کے حالات۔ تو جناب شہربانوں کو مدینے پہنچانا بھی شہزادی نے اپنے ذمے لیا، طریقہ کار بھی شہزادی نے بتایا، اور شہربانوں کا تو مسئلہ تھا کہ ان کو آقا حسین تک پہنچانا تھا، ورنہ یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو بھی جنت میں فاطمہ ہی لے کے جائیں گے، ہمارا ذریعہ اور وسیلہ بھی وہاں فاطمہ ہی بنیں گی، جنت میں آقا حسین کی زیارت بھی ہمیں فاطمہ ہی کرائیں گے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ باتیں بہت ساری ہیں، بالکل ایک آخری بات، اور وہ یہ کہ نگینوں وگینوں کی بات آئی تھی، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چوتھے امام کے حالات میں اس کی بھی ایک اہمیت، اور پھر کل شہزادہ قاسم کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، اور آخری تقریر میں اگر منڈے کو ہوئی، اور اگر موضوع بہت پھیل گیا تو شاید میں ٹیوزڈے کو بھی ایک چھوٹی سی تقریر کر لوں۔ میری چھوٹی تقریر بھی گھنٹے سے کم نہیں ہوتی ہے، مجھے وہ 15 منٹ والا نہ سمجھیے گا آپ، لیکن آج کی بات مکمل کر دوں، اور وہ یہ ہے عورت اچھی ہو، فاطمہ کی صحیح معنوں میں کنیز ہو تو شہربانوں کا واقعہ ایسی ہوتی، اور بری ہو تو خیر کچھ اور عورتوں کے نام ہیں، اس وقت نہ لینا ہی اچھا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ پورے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، اسی کو امر بالمعروف کہا جاتا، اولاد بری ہے اچھا بناؤ،
بیوی بری ہے اچھا بناؤ. اب ایک بہت مشہور واقعہ, اور یہ واقعات آپ 25 محرم کو ایک دو واقعے تو سنتے ہیں, تیسرا واقعہ میں نے پرسوں پڑھ لیا تھا, چوتھا ابھی پڑھ رہا ہوں, ان کو ملا کے ایک نتیجہ نکال کے آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. اور وہ یہ چوتھے امام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے, انشاءاللہ محرم میں کبھی آپ کی خدمت کا موقع ملا تو پھر بھی پڑھوں گا, مشہور ہونے کے بعد بھی پڑھوں گا, لیکن آج نہیں. وہ یہ کہ امام نماز پڑھ رہے, گھر میں آگ لگ گئی, پورا گھر آگ کے لپیٹ میں آ گیا, امام کی نماز کنٹینیو ہو رہی. جب آگ بجھ گئی تو گھر والوں کو حیرت ہوئی کہ جلتی ہوئی آگ میں امام بیٹھے رہے, مصلی سے ہٹے بھی نہیں. چلے قریب آئے گھر والے کہ امام کی نماز ختم ہو تو پوچھیں. وہ نماز ختم ہوئی, گھر والے تو کیا پوچھیں گے. یہ چوتھے امام کے حالات پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ایسی تقریر میں کہیں اور کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولانا جشن آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں چوتھے امام پر. چوتھے امام پر ہی اول سے آخر تک پڑھا ہے میں نے, لیکن لوگ ان کو تو سیرت نہیں سمجھتے. اب گھر والے سوال پوچھنے بیٹھے, چوتھے امام نے الٹا سوال کر لی, کہا یہ دیوار جلی ہے, یہ دروازہ کھڑکی, یہ سب ہوا کیا. اب لوگ اور حیران میں, مولا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگی. کہا نہیں, جملہ تو بڑا عجیب ہے, یہ امام کے لیے جملہ تو میرا بدن کانپ اٹھتا. خود امام نے کہا تو پڑھ رہا ہوں, مولا یہ آگ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا. کہا جہنم کی آگ کے خوف نے دنیا کی آگ کا ڈر میرے دل سے نکال دیا. اور یہاں پہ میں 2-4 واقعات قبر کے پڑھ لوں تو عام آدمی ممبر پہ آنے والے خطیب تک آپ سے کہیں گے کیا ڈرا کے آپ کو بھی مار دیا اور ہم کو بھی مار دیا. چوتھے امام کا بہت مشہور واقعہ ہے. دوسرا, چوتھے امام باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے زمانے میں واٹر سپلائی کے لیے یہ نل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, کنویں ہوتے تھے ہر گھر میں. میرا بچپنا بھی جہاں گزرا ہم لوگ وہی کنویں سے پانی نکال کے گھر میں استعمال کرتے تھے. کنواں کھیلتے کھیلتے ایک بار 5ویں امام کنویں میں گر پڑے. اب 5ویں امام کی ماں, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, آقا حسن کی بیٹی ہے چنانچہ, لیکن ماں ہے, فریاد کرنے لگی, بار بار چوتھے امام کو پکار رہی. چوتھے امام نماز میں, نماز ختم کی. ایک مرتبہ دیکھا کہ میری بیوی کزن بھی ہے, فرسٹ امام حسن کی بیٹی, اور ساتھ میں بیوی بھی ہے, فریاد کر رہی ہے کہ میرا بیٹا کنویں میں گر گیا. چوتھے امام قریب آئے, ہاتھ بڑھایا, کنویں کا پانی اٹھا بلند ہوا یہاں تک کہ بالکل زمین کے لیول پر آیا. 5واں امام پانی پہ آرام سے بیٹھا ہے. ایک بار چوتھے نے 5ویں امام کو اٹھایا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈالا اور ایک جملہ کہا کہ اگر میں خدا کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا تو خدا میری اولاد کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا, یہ میرا بیٹا مر جاتا. میں نے ادھر توجہ دی تو اس نے ادھر توجہ دی. نماز کی اہمیت کو سمجھے. آپ کے کتنے مسئلے تو یہ نماز ادا کر دے گی. کوئی دعا تعویذ فعال وغیرہ کے لیے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی نماز آپ کے کتنے پرابلم سالو کرے گی. لیکن فی الحال تو آپ کا پرابلم ہے کہ میں ممبر سے کیسے اتروں, وہ بھی انشاءاللہ. بس اب جو ہے یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے, گرچہ میں اور تفصیل سے پڑھتا ہوں لیکن آج نہیں. تو پرسوں ایک واقعہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا, واقعہ نہیں پڑھا, حبابہ کا نام آیا. وہ خاتون جو جوانی کیا مطلب 16 سال کی عمر تھی, شیعہ ہوئی, مولا کی زیارت کی, اور اس کے بعد ہر امام کی زیارت کرتے 8ویں امام کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. بات چلے, چوتھے امام کے حوالے سے ان کا خاص نام اس لیے آتا کہ جب چوتھے امام کا زمانہ آیا تو وہ بہت ہی بوڑھی ہو چکی تھی, بہت بوڑھی, تقریباً 80-90, بہت ضعیف ہو گئی تھی. وہ چوتھے امام کی زیارت کو آئیں اور کہا کہ مولا دل چاہتا ہے کہ کچھ عرصے اور زندہ رہوں, لیکن اب اتنا بڑھاپا, اور جب تک زندہ رہوں ہر امام کی زیارت کرتی رہوں, لیکن اب کمزوری بھی ہے, اپنے گھر سے مدینہ نہیں آیا جاتا. مولا نے کہا بس اتنی سی بات, اشارہ کیا. حبابہ دوبارہ جوان ہو گئی, اور اتنی کہ 8ویں امام, مزید 4 اماموں کا زمانہ دیکھا. چوتھے امام کا ایک واقعہ. 3, آئیے چوتھا سب سے مشہور واقعہ. پہلے 2 واقعات تو وہ لوگ نہیں پڑھتے ممبر سے جو نماز وغیرہ کے ذکر کو برا سمجھتے کہ ممبر پہ نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ واقعہ تو ہر ایک پڑھتا. چوتھا وہ یہ ہے کہ بلخ ایک شہر ہے رشیا میں,
وہاں سے ایک مومن ہر سال حج کے لیے آتا تھا، اور حج پر آئے گا تو مدینے بھی آئے گا تو چوتھے امام کی زیارت کرتا، کئی سال۔ اب کئی سال گزر گئے، ایک دفعہ جو اپنے گھر گیا تو بیوی تو وہیں تھی، تو پوچھا حج کیا؟ ہاں کیا۔ ویسے ہی جیسے ہر سال ہوتا، مدینے میں اپنے آقا اور مولا کی زیارت بھی کی۔ وہ عورت کہنے لگی یہ کیسا تیرا آقا اور مولا ہے کہ تو اتنے سالوں سے اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتا، اس نے آج تک تجھے کوئی تحفہ ایک رومال تک نہیں دیا۔ چوتھے امام کے حوالے سے وہ کمپلین کر رہی۔ اب اگر میں کہوں کہ بھئی اتنے سالوں سے یہ آ رہا ہوں، آج تک کسی نے مجھے ایک چاکلیٹ بھی نہیں دی ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون کہنے لگی یہ اس نے طلب نہیں ہے، یعنی میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیچر ہے آدمی کی، کچھ نہیں دیا۔ کہا خبردار چپ ہو جا، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا سید ہے، وہ میرا سردار، مجھے اس کی بات ماننا، اور وہ امام ہر چیز سن لیتے ہیں۔ خیر بات ختم۔ نیکسٹ ایئر پھر گیا یہ حج پر، اور جب پہنچا، ہاں وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن اب اتنا پڑھ لیا تو 2 جملے اور مجھے پڑھنے دیجئے۔ تو اب جب وہ گیا، کچھ امام نے کوئی بات نہیں کی، کھانے کا وقت آیا، کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہ برتن لایا گیا ہاتھ دھونے کے لیے، کنٹینر جو ہم اردو میں لوٹا کہتے ہیں، وہ آیا پانی تاکہ ہاتھ دھوئے جائیں۔ امام نے وہ کنٹینر اٹھا کے اس کے ہاتھ دھلانا چاہے، گھبرا گیا، مولا آپ میرے آقا، آپ میرے مولا، آپ میرے امام، آپ میرے سید، آپ میرے سردار، گستاخی ہے۔ کہا کہ نہیں، اس وقت تو میرا مہمان، اور مہمان کی عزت کرنا گھر والے کی ذمہ داری، وہاں یہ رتبے نہیں دیکھے جاتے، تو مہمان ہے، ہاتھ دھو۔ اس نے ہاتھ دھو۔ امام نے کہا کہ تمہارے ہاتھ دھو رہے ہو، کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مولا پانی۔ کہا دیکھو یہ پانی، اب جو دیکھا تو یاقوت سرخ، تڑپ کے کہا مولا یہ تو یاقوت ہے۔ امام نے دوبارہ پانی ڈالا، کہا اب کیا نظر آ رہا؟ اب جو اس نے دیکھا، مولا یہ زمرد سبز ہے۔ اب یہ بڑے مشکل عربی لفظ ہیں۔ یاقوت کی خوبی اگر ریڈ کلر کا ہو، زمرد کی خوبی اگر وہ گرین کلر کا ہو۔ مولا امام نے کہا اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ تیسری بار دیکھا، تڑپ کے کہا مولا یہ تو سفید موتی ہے، موتی سفید ہوتا ہے۔ پورا اتنی دیر میں 3 بار ہاتھ دھلایا، وہ پورا تشت بھر گیا۔ امام نے کہا یہ سب لے جا۔ مولا کس لیے؟ کہا وہ تیری بیوی نے کمپلین کی تھی نا لاسٹ ایئر، وہاں بلخ کہاں، بہت دور، یہ اس کو جا کے دے دے۔ اب وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، کیونکہ میں نے ابھی پڑھا نہیں کہ آپ نے دوہرا دیا۔ عام طور پہ ایسے موقع پہ میں وہیں پہ مجلس روک دیتا ہوں کہ بھئی جو چیز آپ کو معلوم ہے کیوں ٹائم ویسٹ کروں، لیکن اب یہ چونکہ بالکل آخری واقعہ تھا، اس لیے میں نے اپنی عادت کے خلاف پھر بھی کنٹینیو رکھا اپنا بیان۔ اب وہ گیا، بیوی نے دیکھا میرا پچھلے سال کا یہاں کا جملہ سینکڑوں میل دور جس نے سنا، وہ تو یقیناً امام برحق ہے۔ کہا کہ اگلے سال تو اکیلے نہیں جائے گا، میں بھی چلوں گی۔ گئے یہ لوگ، حج بھی کیا، مدینے بھی آئے۔ اب یہ مسافر خانے میں پہنچا، بیوی کو اتارا، امام کے پاس گیا ملاقات کے لیے، مگر نکلنا چاہتا ہے کہ بیوی مر گئی، لیکن امام کے پاس جانا، امام کے پاس گیا، سلام کیا۔ امام نے کہا اکیلا آیا ہے، تیری بیوی کہاں ہے؟ کہا مولا وہ آئی تو تھی آپ کی زیارت کے لیے، مر چکی ہے۔ امام نے کہا واپس جا کے دیکھ۔ اب مدینہ کون سا بہت بڑا شہر ہے، چنانچہ یہ واپس گئے، گیا دیکھا بیوی بالکل خیریت سے بیٹھی، ارے ابھی تو تم مر گئی تھی اور یہ ابھی زندہ نظر آ رہی۔ کہا میں مر گئی تھی، لیکن جب ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا تو گھر سے نکل گیا۔ موت دیکھنے کے بعد بھی کہ بھئی امام سے ملاقات زیادہ اہم ہے، پھر آ کے غسل و کفن کروں گا، تو چلا گیا۔ ملک الموت میری روح لے کے جا رہا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کوئی شخص آیا، اس نے ملک الموت کو روک دیا۔ کہا کہاں جا رہا؟ کہا مولا حکم خدا سے روح قبض کیے، کہا لیکن میرا حکم ہے کہ روح دوبارہ اس کے بدن میں ڈال کے اس کو زندگی عطا کر۔ خدا کے حکم سے روح قبض کی ہے، آنے والا کہتا ہے میرا حکم ہے کہ روح واپس پلٹا دے۔ یہ خدا کے سامنے امام کا حکم، یہ آقا حسین کا بھی جملہ۔ رسول اللہ یہودی سے کہتے ہیں تیرے مقدر میں اولاد نہیں، حسین کہتے ہیں میں نے دی اولاد۔ پیغمبر جب کہتے ہیں مقدر میں اولاد نہیں ہے، یعنی خدا کا حکم نہیں ہے، حسین کہتے ہیں لیکن میں اس کو اولاد دے رہا ہوں۔ یہ اس سے پہلے شہزادی فاطمہ کا بھی جملہ، ملک الموت دروازہ نوک کر رہا ہے کہ رسول اللہ سے ملنا ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت نہیں، چلا جا، کسی اور وقت آنا۔
ملک الموت حکم خدا سے آتا ہے. فاطمہ نے روک دیا، رک گیا. حسین نے اولاد دے دی، مل گئی اولاد. اور ادھر یہ کہتی ہے کہ ملک الموت نے روح پلٹا دی. کہا کہ شوہر سے پوچھا کہ تم اتنے جلدی کیوں آ گئے؟ کہا کہ امام نے بتایا کہ تو زندہ ہے. امام نے بتا دیا. میں تو زیارت کے لیے آئی تھی، اب تو ضرور جاؤں گی. جیسے ہی حجرے میں قدم رکھا، امام کا چہرہ دیکھا، چوتھے امام کا، جن کی ولادت کا جشن. ایک مرتبہ پکار کے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس نے ملک الموت کو روک دیا تھا اور میری روح کو واپس پلٹا کے مجھے نئی زندگی عطا کی. اب میرا آخری جملہ سنی اور آج کی یہ محفل ختم. آخری جملہ. علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ ونوح فی زہدہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی معجزتہ ویوسف فی حسنہ وسلیمان فی فہمہ. جو آدم کو دیکھنا چاہے، نوح کو دیکھنا چاہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، فلینظر الی وجہ علی. وہ علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالے. تمام انبیاء کی جھلک علی کے پاس ہے. یہ علی ہے. حسین کون ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، سلیمان. یہ جو زیارت اربعین ہے، آتیتہ مواریث الانبیاء. آقا اللہ نے ہر نبی کی میراث آپ کو عطا کی ہے. تو اب حسین کون ہے؟ آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے وارث. یہ حسین ہے. سجاد کون ہے؟ سجاد وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کے معجزات یاد دلائے، آگ میں رہے اور آگ نے نقصان نہ پہنچایا. یہ تو ابراہیم تھے، آگ میں بیٹھے، آگ نے نہیں جلایا. بیٹا دریا میں کنویں میں گر گیا، پانی نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ تو موسیٰ کا معجزہ ہے کہ فرعون کا لشکر آ رہا، موسیٰ پانی میں سے گزر رہے، پانی نقصان نہیں پہنچا رہا. سجاد کون ہے؟ حبابہ کو بڑھاپے سے جوانی عطا کی. یہ تو یوسف کا معجزہ ہے. زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، یوسف نے جوانی واپس پلٹائی، ملک الموت کو لوٹایا. یہ تو عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ ایک مرتبہ مردہ کو زندہ کرتے. سجاد نے بتا دیا وہ انبیاء الگ الگ ہیں. مجھے آ کے دیکھو، ابراہیم بھی تمہیں یہی ملے گا، موسیٰ بھی یہی ملے گا، عیسیٰ بھی یہی ملے گا. ہم خالی سمجھ رہے ہیں کہ سجاد کے فضائل یہ ہیں کہ روتے رہے. نہیں، تمام انبیاء کے معجزے سجاد میں جمع ہوئے. تمام انبیاء کی میراث حسین کے پاس آئی، تمام انبیاء کے معجزے سجاد میں جمع ہوئے ہیں. تو جب ایسا امام ہے تو اسی کے وسیلے سے دعا کریں کہ خدا بندہ تو جب واسطہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کا کہ ان کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو دنیا اور آخرت کے ہر غم و پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن غم حسین سجاد کی میراث ہے. یہ غم حسین ہمیں مرتے دم تک، قبر میں، قیامت میں، بلکہ جنت میں بھی عطا فرما. جو لوگ آج کی محفل میں آئے ہیں یہ مومنین، اور اگر کوئی عورت ہے، سناٹا تو ایسا ہے کہ لگ رہا ہے خاتون کوئی بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی مومنہ ہے اور یہ مومنین ان کے گھروں کو، گھر والوں کو، روزی کے ذرائع کو، اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. ان مومنین کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما. اگر کوئی روزی کے مسئلے میں مبتلا ہے اس کے اس مسئلے کو دور فرما. اگر کسی کا امیگریشن وغیرہ کا پرابلم ہے، اسٹوڈنٹس نے امتحان دیا ہے، ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اور خدا بندہ ان تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے، سجاد جو ساری زندگی روتا رہا اس کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.